السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ 50ویں ایپیسوڈ میں پروگرام آن لائن معرفت، حقوق، ذمہ داریاں اور اس دور کے حوالے سے احادیث و قرآن کی روشنی میں اور فرامین معصومین کی روشنی میں گفتگو کرنے میں مسلسل مصروف ہیں با حکم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو معزز سامعین، آج الحمدللہ خدا کا بڑا احسان ہے، آپ سب کی چاہتوں کی وجہ سے، آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم نے ایک چھوٹا سا سنگ میل عبور کیا ہے کہ 50ویں ایپیسوڈ آج جس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ معزز سامعین، اس میں اگر آپ کو کریڈٹ نہ دیا جائے، آپ کے حوصلہ بڑھانے کو، آپ کی دعاؤں کو کریڈٹ نہ دیا جائے تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ یقیناً اس میں آپ کا بہت ساتھ ہے، آپ سب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا نہ صرف حوصلہ بڑھایا بلکہ آپ نے ہمیں بہترین مشورے بھی دیے، اور اس کے علاوہ آپ کی دعائیں تو سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے، اور انشاءاللہ بحکم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے کو جب تک ادھر سے نگاہ خاص اور توفیق عطا ہوتی رہے گی، کیونکہ خدا کے بڑے کریم نمائندے ہیں، خدا کے بڑے مہربان مظہر ہیں، مخلوق کے خیر خواہ ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے۔ ابھی سیٹنگ کے دوران کچھ کالز آئی ہیں، میں اپنے معزز سامعین کو کہوں گا کہ وہ دوبارہ کال کر لیں تاکہ ہم انہیں سن سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جس سردار کی بات ہم کر رہے ہیں، جس آقا کی بات کر رہے ہیں، جس شہنشاہ کی بات کر رہے ہیں، جس مولا کی بات کر رہے ہیں، وہ یقیناً انہی معصومین کی دستار کے اس دور میں وارث ہیں، یعنی میری مراد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ تو معزز سامعین، آج میرا دل ہے میں آپ کو ایک خوبصورت بات سناؤں، اور خوبصورت بات انہی کی ہوگی جن کی باتوں میں خوبصورتی ہے، اور جنہوں نے مخلوق کو ان کے گفتار کو خوبصورت کرنے کے لیے بہترین انداز میں ارشادات فرمائے ہیں۔ تو انہی کی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے حوالے میرے پاس ہیں 4۔ بصائر و درجات صفحہ نمبر 188، کمال الدین صفحہ نمبر 670، منتخب الانوار صفحہ نمبر 199، اور اسبات الہدا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 440۔ معزز سامعین، فرمان ہے ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے زمانے میں یقیناً شبیہ محمد بھی تھے، وارث دستار امامت بھی تھے، اور اپنے وقت کے علم کے دریا بہانے والے ایک کریم سردار بھی تھے، اور مخلوق کے خیر خواہ بھی تھے۔ تو ان کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یقیناً آپ کے دل خوش ہو جائیں گے یہ فرمان سن کے، چونکہ جہاں سے کہیں امید ہو، اور خصوصاً دکھی لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو کہیں سے کوئی ڈھارس مل رہی ہو، امید مل رہی ہو۔ ویسے تو ڈھارس اور امید کا نام ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن اس ضمن میں جو سرکار نے فرمایا 5ویں امام نے، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار ابو الجارود کو کچھ فرما رہے تھے، اور ابو الجارود نے اسی معصوم سے روایت ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ہمارے قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جب ظہور ہوگا تو ہوگا کیا؟ اس میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس رسول اکرم ہماری جد امجد سرکار فرما رہے ہیں، یعنی 5ویں امام فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کا پرچم مبارک ہوگا ان کے ہاتھ میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان کے پاس ہوگی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور پتھر ہوگا۔ سارے تبرکات انبیاء آج سرکار کے پاس موجود ہیں، چونکہ وہ وارث ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے میں کال لے لوں، اس کے بعد پھر بات آگے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سید اسد علی بخاری صاحب، کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں ضلع منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن، حکم کیجئے، لائیو پروگرام چل رہا ہے اس وقت، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہاں بسم جی، اللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کب آئیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر امام زمانہ آئیں گے تو ان کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام حکومت کریں گے؟
میری بہن جب تک ہمارے اگلے موزز کالر نہیں آتے آپ اس کا جواب سن لیں، اور مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. جہاں تک یہ سوال ہے کب آئیں گے، تو اس کا علم پروردگار عالم کی ذات گرامی قدر کو ہے یا پروردگار کے پاک حبیب کو ہے کب آئیں گے، لیکن آثار بتا رہے ہیں، نشانیاں بتا رہی ہیں، کیفیات بتا رہی ہیں جو ان معصومین کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں کہ ان کا ظہور بڑا قریب ہے، وہ بس جلدی آنے والے ہیں. اور اگر اس انداز میں انتظار ہو جائے کہ وہ بس آنے والے ہیں، بس بہت جلدی آنے والے ہیں، تو اس میں انسان کی زندگی کے روزمرہ معمولات کی کیفیت بدل جاتی ہے. جس کو انتظار ہو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. میری بہن وہ اپنے جملہ روزمرہ معمولات میں صبر کو بڑے کمال سے رکھتا ہے، اور شکر اس کا بڑا کمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کسی کا انتظار ہوتا ہے اور اس کو یہ یقین ہو جائے کہ بس وہ آنے والے ہیں. تو اس طرح مطلب وہ بری باتوں سے، بری عادتوں سے، ان چیزوں سے بچ جاتا ہے جو آل محمد کو ناپسند ہیں. پھر وہ اپنے گھر میں تیاری رکھتا ہے، ہر وقت یہ تیاری رکھتی ہے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کوئی نہ کوئی چیز امام کے لیے رکھنا، کوئی ایک پھول جائے نماز کے ساتھ رکھ دینا، ایک دیا جلا کے رکھ دینا، میرے امام آنے والے ہیں. یہ چونکہ دیے کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، روحانی بھی بڑا اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، چونکہ یہ دیا مٹی کا ہے، پھر وہ آگ اس میں شامل ہے، پھر وہ تیل شامل ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو بہرحال ان کے حوالے سے جتنا زیادہ تیاری ہوگی تو میری بہن بہت ساری انسان چیزوں سے نہ صرف بچ جائے گا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں فرمان رسالت کے مطابق ثواب بھی ثواب لکھا جائے گا، کیونکہ منتظرین کو افضل من اہل کل زمان قرار دیا گیا ہے. تو بس اسی یقین کے ساتھ ہم زندہ ہیں کہ بس وہ آنے والے ہیں، بس وہ آنے والے ہیں. اور انشاءاللہ اچھا میری بہن ہوگا بھی ایسے، یہ میں نے بات ایسے نہیں کی، ہوگا بھی ایسے، وہ اچانک آئیں گے، وہ پتہ ہی نہیں ہوگا، انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، سرکار آ جائیں گے. تو ایک سوال تو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں جواب دیا. دوسرا سوال آپ نے کیا امام حسین علیہ السلام حکومت کریں گے؟ جی ان کے گھر کی حکومت ہے. امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، یعنی جو بھی اس گھر کا شہزادہ ہے وہ یہ ایک ہی خون ہے، یہ کلنا محمد ہیں. تو خیر سے اگر امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے ظہور پر حکومت کریں گے تو بسم اللہ وہی محمد کی حکومت ہوگی. اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حکومت کریں گے وہ بھی محمد کی حکومت ہوگی. باقی لکھا ہے کتاب امام حسین علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام کی ایک بڑی طویل حکومت ہوگی. تو ان کے گھر کی حکومت ہوگی انشاءاللہ پوری کائنات پہ جب وہ خیر سے تشریف لائیں گے. لیکن میری بہن جو سب سے اہم نکتہ ہے، بس ایک جملہ کہتا ہوں پھر میں اگلی کالر کی کال لیتا ہوں، جو سب سے اہم جملہ ہے وہ ہے یہ ہے میری بہن کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوگا. یعنی ہم نے صفین سے کیا سیکھا، یعنی ہم نے کربلا سے کیا سیکھا، یعنی ہم نے پرانے ادوار میں، پچھلے ادوار میں، سابقہ ادوار میں ہونے والے واقعات سے سیکھا کیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہونے والوں میں ہوں گے، وفاداروں میں ہوں گے، یا ہم بھی یہ کہہ رہے ہوں گے مولا میرا بچہ ایک ہے تو دعا فرما دے 2 ہو جائیں، 2 ہے تو 3 ہو جائیں، یا مولا میرا مکان چھوٹا ہے مولا دعا کر دے میرا مکان بڑا ہو جائے. ہم منگتوں میں ہوں گے یا عاشقوں میں ہوں گے، عارفوں میں ہوں گے، وفاداروں میں ہوں گے. تو میری بہن ہمیں فیصلہ کرنا ہے، آنے تو والے ہیں وہ خیر سے. تو بس یہی میں گزارش کروں گا اپنی بہن کو. جی شاہ صاحب میری آپ سے ایک بہت بڑی درخواست ہے، بہت زیادہ درخواست ہے کہ میں نے آپ کو اتنے فون کیے ہیں، میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے آپ کے کہنے کے مطابق دیے جلائے ہیں اور اس کے بعد دعائیات پڑھتی ہوں جو آپ نے مجھے تحفہ دی تھی. جی تو میرے پاس ایک پیسہ نہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ ہم نے 35 لاکھ کا سامان ڈالا اور امام زمانہ اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے دکان بنائی ہے الحمدللہ. میری بہن میں نے امام جہاں تک آپ کی کال کا تعلق ہے، لوگوں کو جی جہاں آپ کی کال کا تعلق ہے، ماشاءاللہ سارا دن میں جی میں تھوڑا کئی کالز آتی ہیں. میری کال بات نہیں ہوتی آپ سے، آج میں نے بڑی مشکل سے آپ کا نمبر لیا. میری تھوڑی سی آپ سے یہ درخواست ہے کہ میں نے اتنا بڑا مجلس، اتنی بڑی مجلس 28 رجب کو اور 13 رجب کو جشن ہے مولا کا، تو میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، اور جو آپ کے ہے نا پیے انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 جگہ پر ارینجمنٹ کرے تو ہم آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. تو میری بہن آپ ایسا میری بات سنیں، تو ادھر میری بات سنیں، آپ اپنے کسی مرد کو کہیں وہ ہمارے سے رابطہ کر لے تو بات کر لیتے، دیکھ لیتے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں حاضر ہوں اس قوم کے لیے میری بہن، میں تو جا رہا ہوں جگہ جگہ جا. جی آپ کے پیے نے مجھے اتنا دل توڑا تھا، میں مایوس ہو گئی میری بہن. وہ بھی آپ کا بھائی ہے چھوٹا، وہ میرا پیے شی ہے، کوئی میں نے نہیں رکھا. میں گزارش کروں وہ مجھے اکیلا محسوس کر کے، اس کی مہربانی ہے، وہ کہتے ہیں سید آپ اکیلے ہیں کچھ کام مجھے دے دیں، اس کی مہربانی ہے، وہ سارا دیکھ لیتا ہے. بڑے اچھے ہیں، بڑا تعاون، نہیں بہت تعاون کرتے ہیں.
بہت شکریہ میری بہن. ٹھیک ہے، میں خامد بات کریں گے آپ جی سے. جی میری بہن کب شکریہ. کریں آپ سے بات؟ کل ان سے بات کر لیں، مہدی بھائی سے بات کر لیں، اپنے گھر والے کو کہ مہدی بھائی سے بات ٹھیک کریں. ٹھیک ہے میری بہن. اللہ ٹھیک ہے. حافظ. اچھا جی، اللہ اللہ حافظ. حافظ. ٹھیک، اللہ حافظ. آپ مومنین کی محبتوں کا کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ہمارے لیے آپ سب مومنین قابل قدر ہیں. جہاں تک بیٹیاں بہنیں کہیں نا کہ مجلس پڑھنی ہے، تو ہم یہاں تھوڑا سا یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے مردوں سے کہیں کہ وہ بات کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد سرکار کیسے ہیں؟ علیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میسم عباس بات کر رہا ہوں دبئی سے. دبئی سے میسم عباس بات کر رہے ہیں. کیسے کیسے یاد فرمایا میسم صاحب، حکم کیجئے. بس آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں سرکار، تو میں سوچا کہ آپ سے کچھ استفادہ کر لیں، کچھ نصیحت دیں. جی حکم کریں. کیا پوچھنا، گناہگار کیا ہیں ہم کہنا بہت. چاہتے ہیں؟ گناہگار ہیں ہم بہت، اور امام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ارادہ ہے انشاءاللہ ویزا جمع ہے کربلا کے لیے دوبارہ. میسم بھائی کب سے سن رہے ہیں مجھے؟ یہ تو جب سے ٹک ٹاک نکل ہوا ہے آپ کو سن رہا ہوں بہت. اچھا اچھا. میسم بھائی آپ امام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ سے مراد ہے ہم تمام آپ لوگ، یعنی ہم لوگ امام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنے صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمارا ہر عمل، ہر چیز برائے سلامتی ظہور امام زمان علیہ السلام ہو سکتا ہے، مگر یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم رخ کیسے موڑتے ہیں. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور ذہن میں ہوتا ہے اٹھتے ہی کہ یہ اس کام پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، جہاں بھی جانا ہے ضرور جائیں، خیریت سے جائیں. لیکن اگر یہ تھوڑا سا محسوس کر لیا جائے کہ میں نے امام کی خاطر جانا ہے، میں نے مولا کی خاطر جانا ہے، میں نے کمانا ہے تو مولا کی خاطر کمانا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے تو امام کی خاطر کرنا ہے، تو اس نیت کے ساتھ جب اٹھیں گے تو ایک طاقت آئے گی آپ کے اندر. یعنی اٹھنے میں وہ جو سستی پیدا ہو رہی ہوگی، ذرا ڈھیلا پن ہوگا، وہ مضبوطی سے جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں گے. اور آپ اس کے بعد امام کا شکریہ ادا کریں سلام کرنے کے بعد. مولا آپ کو سلام بھی ہے اور آپ کا شکریہ بھی ہے. میں آج کا دن آپ کے امر پہ گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے انتظار میں. اور مولا اس کے ساتھ میں ایک خوبصورت انداز میں آپ سے عہد کرنا چاہتا ہوں. مولا دایاں ہاتھ آپ کا قرار دے رہا ہوں، تصور کر رہا ہوں، اور بایاں ہاتھ یہ میرا ہے. بائیں کے اوپر دایاں رکھ کے کہتا ہوں مولا سارا دن کچھ بھی کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، حرام کاری نہیں کروں گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ کا ظہور اچانک ہونا ہے. مولا میں عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں آپ سے. مجھے پتہ ہے دو وجوہات سے آپ خون روتے ہیں، کربلا والوں پہ اور ایک ہم اپنے چاہنے والوں کے اعمال پہ. مولا کم از کم میں اپنے لیول پہ کوئی ایسی حرکت، ایسا عمل نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو. تو میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں مولا سارا دن انتظار میں گزاروں گا. اس کے بعد وضو کر کے ماشاءاللہ نماز وغیرہ ادا کر کے بے شک کوشش کیا کریں کام پہ جاتے ہوئے بھی باوضو رہا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ہے وضو ٹوٹ جاتے پھر کر لیا کرے. اور آپ کا ہر عمل یہی ہو کہ کسی وقت میرے کانوں میں میسم بھائی آواز آ سکتی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے حق آ گیا، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد آنے والا ہے. تو اس نیت سے آپ جب اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، نہ صرف آپ کا عمل انتظار میں آ جائے گا بلکہ بہت ساری کوتاہیوں سے آپ بچ جائیں گے، جس کے کرنے کے بعد انسان کا اندر ضمیر پچھتاتا ہے. جی ایک کویسچن پوچھنا ہے. ابھی میں کربلا سے ہو کے 1 سال ہو گیا جی. تو ابھی دوبارہ ارادہ ہے، تو اس کے درمیان کچھ گناہ کیے ہیں تو ابھی مولا انشاءاللہ بلا لیں گے انشاءاللہ. لیکن مطلب ہے کہ میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے اگر دوبارہ کرم فرما رہے ہیں تو پھر اب آپ پہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، آپ کے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑھ گئی. آپ اپنے عہد میں اور مضبوط ہو جائیں کہ مولا جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس کی معافی حر بن کے آنا چاہتا ہوں. احسان فرمائے مولا، میرا ماضی آپ ویسے بھی کریم ہیں، بھلا دیتے ہیں، بھلا دیجئے. مجھے ایک نئی زندگی کی طرف جو کہ انتظار حجت خدا کے اوپر ہی ہو، اس کے حوالے سے ہو، اس کے گزارنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ کیوں نہیں مہربانی فرمائیں گے. تو میں تو کہ میرے سے پوچھتے ہیں شاہ صاحب کیسے پتہ چلے ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی ہے. میں تو سارے دوستوں کو یہی کہتا ہوں اگر آپ دوبارہ گناہ نہ کرو، اس کا مطلب آپ کو گناہ کی توفیق آپ سے چھین لی گئی ہے، اب آپ گناہ نہیں کرو گے، اس کا مطلب گناہ کی معافی مل گئی ہے. اگر بار بار وہی چیز ریپیٹ کرتے رہو گے، اصل میں جب انسان گناہ کرتا ہے نا میسم،
काला दिल पे धब्बा बन जाता है। जी, जी। वो धब्बा बनते 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 बहुत बड़ा धब्बा बन जाता है। बिल्कुल सर। वो दिल काला जब हो जाता है फिर इंसान की सोचें बदल जाती हैं, फिर हर वक्त झगड़ा, फिर हर वक्त नाशुक्री, फिर हर वक्त बेसब्री, फिर हर वक्त बेचैनी, मतलब वो कैफियत बदल जाती है, वो काला धब्बा बड़ा हो जाता है। तो हालांकि सरकार हमारे ऊपर खुदा का बेइंतहा एहसान है, सब चीज मौला हुसैन ने दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेइंतहा एहसान है हमारे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम गुनाहगार हैं। नहीं इंशाल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे, बस आप ऐद कर लें कि मैं मौला की खातिर कोई कोताही इंशाल्लाह। ऐसी नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हो जाऊं सरकार के आगे। तो इंशाल्लाह मेहरबानी फरमाएं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सरकार, इधर से कुछ चाहिए तो हम ताबेदार है बिल्कुल गुलाम की तरह। मौला आपको खुश रखे। मेरे लिए आप मोमिनीन का साथ बहुत अहम है, आपकी मोहब्बतें, आपका हौसला बढ़ाना मेरे लिए अहम है। पाकिस्तान जब हो लाहौर हमें खिदमत का जरूर मौका देना, 2 घड़ी मिल बैठेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं टेक्सला में रहता हूँ तो आप इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बुलवाऊंगा इंशाल्लाह, मौलाना अगर चाह जिंदगी दी तो इंशाल्लाह आपको जरूर बुलवाऊंगा। चलें, पहले तो हम आपके मुंतज़िर हैं ना मैसम भाई, आप जब भी पाकिस्तान है, जब भी आए। मौला सलामत रखे सरकार, शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपने शुक्रिया, हमें अल्लाह टाइम दिया, हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, या अली मदद, या मौला अली मदद, मौला। मुझे सामीन आपकी कॉल्स का सिलसिला माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि साथ साथ जवाब देता जाऊँ, आपकी भी ख्वाहिश होती है बात करने के वाले से। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, पहले कॉल ले ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? रज्जा वली डीजी खान। अच्छा बेटा, कैसे हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह जी बेटा, कैसे याद फरमाया, हुक्म करें। करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म करें बेटा, कैसे याद फरमाया? ऐसे ही आपका हर 2 हफ्तों के बाद प्रोग्राम होता है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत के बारे में सवाल करने के लिए। अच्छा, हुक्म करो बेटा। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि क्या हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ज्यादा गरीब हैं क्या? रजब अली बेटा, गरीब हमारे यहाँ जो इस्तिलाह होती है वो कुछ और होती है, जिसके पास माल ना हो, जो साहिब सरवत ना हो। लेकिन हकीकत में जो मारिफत में गरीब जिसको कहा जाता है, जो तन्हा हो, जो मतलब जिसके पास होते हुए साथ देने वाले ना हो, जिसको तन्हा कर दिया गया और खुदा ने उनका मकाम बड़ा बुलंद किया हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है, और लगा रहे हैं हम सदियों से, कि सरकार तन्हा थे इतने बड़े जम्मे गफ़ीर में, जिनमें अक्सर कलमा गो थे, बड़ी तादाद में कलमा गो थे, नमाज पढ़ने वाले थे, मगर उनमें भी सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम गरीब तन्हा थे। यानी वो नानी की उम्मत थी मगर वो मारने वालों में से थी, यानी वो मकाम नहीं पहचान रहे थे। तो इसी तरह उनकी तो गुर्बत का अंदाज़ा 61 हिजरी 10 मुहर्रम को लगाया जा सकता है। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस वक्त इस कैफियत में है कि सदियां गुजर गई, वो अकेले बैठ के खून रो रहे हैं, और उनके साथ कोई दिल की एक मतलब उस अंदाज से भी मिलने के लिए तैयार नहीं। मतलब दिल से मैं किस तरह कहूं कि मौला आप अकेले बैठ के खून रो रहे हैं, मौला मेरा दिल दुखता है, पता नहीं आपके शब रोज कैसे गुजरते होंगे, मौला पता नहीं आपने ठंडा पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, मौला आप करबला वालों पे बड़ा रोते हैं। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बेटा, उनका जिगर इतना जख्मी है, सदियों से वो खून रो रहे हैं। यानी पानी रोना तो मतलब समझ आता है, खून रोना यकीनन वही रोता है जिसके घर का नुकसान हुआ हो, और खून रो रहे हैं अपने करबला वालों पे, अपने चाहने वालों के अमाल पे। तो कम से कम इस चीज़ को अगर हर मोमिन ये देखे कि कम से कम मेरे अमल की वजह से मेरा इमाम खून ना रोए, अपने आप को बदलना चाहे, तो सरकार की गरीबी को ख़त्म भी कर सकता है। यानी अगर वो वफा का यकीन दिलाए, मौला मैं खड़ा हूँगा इंशाअल्लाह, माने दे हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़ा हूँगा, माने दे हुर खड़ा हूँगा, मौला आप तशरीफ़ लाइए, मैं लब्बैक कहने वालों में से सबसे अव्वल हूँगा। तो इस तरह सरकार की गरीबी को कम किया जा सकता है, और इंशाअल्लाह वफा का यकीन दिलाने के बाद सरकार आ भी सकते हैं। लेकिन यकीनन सरकार इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मजलूमियत में है बादशाह, बहुत ज़्यादा। जी वो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, तो हमारे यहाँ मेरा दोस्त है, उन्होंने पूछा उन्होंने कहा रज्जब भाई बताएं कि
حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ غریب. میں نے کہا ایسا ہی ہے، دیکھ لیں 61 ہجری کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھائی تھا جسے حضرت مولا عباس کہتے ہیں. بہرحال بیٹا اس پہ ہم تقابل کریں گے کہ غریب زیادہ کون ہے. ان کے گھر کی بات ہے، پورا گھر غریب ہے، یعنی کہ ساتھ نہ دیا گیا اس گھر کا حق ادا نہ کیا گیا، جس حق کو خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے مخلوق پہ مودت کی صورت میں واجب کیا تھا، اس کا حق ادا نہ ہوا. بیٹا پورا گھر، جس شہزادے کو دیکھ لو، شہزادے نے مظلومیت میں زندگی گزاری ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہم عجل ولی کل فرج، انشاءاللہ بہت جلد خیر سے آنے والے ہیں. بہت شکریہ بیٹا کال کرنے کا، آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. معزز سامعین، میں اپنے معزز کالرز کی کال سے محسوس کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے متوجہ ہیں کہ آپ مسلسل نہ صرف انتظار کرتے ہیں ہر 15 دن بعد کال کا، اور بڑے اچھے اچھے سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہیں، ضروری ہیں، ہونے چاہیے. پتہ ہونا چاہیے سرکار کی کہ حجت خدا ہو کے، کریم زمانہ ہو کے، سلطان زمانہ ہو کے، شہنشاہ زمانہ ہو کے، اکیلے تنہا سرکار، اور ہر کوئی اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگا ہوا ہے. دعوے داران محبت ماشاءاللہ اس وقت بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اس فرمان کی طرف چلتے ہیں جب تک ہمارے اگلے معزز کالر نہیں آتے. میں عرض کر رہا تھا پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں. جب ہمارا فرزند آئے گا ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کا پرچم اطہر ہوگا، اور ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، اور ان کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہوگا، اور وہ پتھر ہوگا. اور پتھر کے حوالے سے لکھا ہے اونٹ کے برابر اس کا وزن ہوگا، اتنا وزنی پتھر ہوگا سرکار کی روایت کے مطابق. فرمائیں گے منادی سے پوچھو ان سے کہ کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جو اپنے ساتھ کوئی کھانا کو پانی لایا ہو. بالکل نہ لائیے گا، کوئی کھانا کوئی پانی اپنے ساتھ نہ لائے جب سرکار ظہور فرمائیں گے. پانچویں امام فرما رہے ہیں میرا بیٹا منادی کو فرمائے گا کہ ان سے کہو، ان سے پوچھو کوئی لائے تو نہیں، اور نہیں لائے تو پھر نہ لائیے گا، نہ کھانا نہ پانی، حتیٰ کہ جانوروں کا چارہ تک فرمایا جائے گا کہ وہ بھی لانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر میں عبدالرزاق بات کر رہا ہوں سانگی شہر سے. عبدالرزاق صاحب کہاں سے؟ سانگی شہر سے. سانگی؟ جی سانگی شہر سے. یہ لڑکانہ سائٹ پہ ہے؟ جی. یہ کدھر ہے سانگی شہر؟ سر یہ پنو عقل کے نزدیک ہے، تقریباً 10 کلومیٹر. اچھا پنو عقل والی سائٹ پہ. جی رزاق بھائی کیسے یاد فرمایا، حکم کریں. سر ایک سوال پوچھنا تھا. آپ پہلی دفعہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے؟ جی پہلی دفعہ دیکھ رہا. اچھا جی. ہمارا ٹاپک عبدالرزاق صاحب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے. ہم اسی پہ ہی گفتگو زیادہ تر کرتے ہیں، تو اس حوالے سے پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ ہم حاضر ہیں. سر میرا سوال مختلف ہے. نہیں میں معذرت خواہ ہوں، چونکہ ہمارا موضوع ہے فرزند رسول امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، جن کے حقوق، جن کے بارے میں احادیث اور فرامین کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ان کی محبت میں اضافے کے لیے متوجہ کریں، تاکہ ان کا انتظار ماشاءاللہ ہر کلمہ گو پہ مسلمان پہ لازم ہے. جی سر میرا چھوٹا سا سوال تھا، اس کا جواب دینی مہربانی کریں. رزاق بھائی میں نے تو آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. یہ چھوٹا سا سوال ہے، میری دل کب سے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن مجبوری تھی کوئی. آپ پروگرام کے بعد پوچھ لیجئے گا رزاق بھائی، مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا، میں جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے مہربانی سر. جی شکریہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟
ڈاکٹر غلام جعفر عرض کر رہا ہوں قبلہ صاحب جنگ سے جی. اچھا ڈاکٹر غلام جعفر صاحب جنگ سے ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں آپ کی قبلہ صاحب, اللہ کا بڑا احسان ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے علاقے میں آپ کی محبت کی وجہ سے کافی خطاب ہو گئے ہیں, کچھ بتائیں اپنے علاقے میں جنگ کے حوالے سے, کیا کوئی تھوڑا بہت تبدیلی محسوس کرتے ہیں, ہمارے آنے کا بھی فائدہ ہوا یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. کافی ساری ینگ جنریشن میں آپ کے پیغامات جو ہم ڈیلی بھیجتے ہیں ادھر, اچھا آپ کے گروپ کی وساطت سے, جی اور ینگ جنریشن ہے وہ بہت بےتابی سے آپ کا اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ادھر آپ کا پروگرام ہے ہمارے دل. اچھا اچھا, چلے مولا خیر فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں, کیسے کیسے یاد فرمایا؟ قبلہ صاحب وہ میرے بچے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ امام زمانہ جب غیبت میں گئے تھے تو ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 5 سال کا سن تھا. تشریف لیں گے وہ ظاہراً کتنی عمر ان کی ہوگی جب بچوں کو بتائیں 255 ہجری میں سرکار دنیا میں تشریف لائے اور 260 ہجری میں بادشاہ کا غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا. 69 73 71 سال مختلف روایات لکھی ہیں. اس کے بعد سرکار کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا, یعنی غیبت میں جانے کے بعد 69 71 یا 73 سال بادشاہ غیبت صغریٰ میں رہے, پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. تو سرکار جب آئیں گے, بچوں کو بتائیے گا کہ آئیں گے تو اس وقت ان کا سن 40 سال کا ہوگا, وہ بالکل جوان ہوں گے. یہ اہل سنت کتب میں بھی لکھا ہے فرزند رسول 40 سال کے جوان ہوں گے. تو مطلب ہے کہ وقت کا ان پہ اثر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ صاحب العصر جو ہیں, صاحب الامر جو ہیں, صاحب العصر اولی الامر, تو ان پہ وقت کا اثر نہیں ہوگا. تو خیر سے جب تشریف لے کے آئیں گے بالکل کڑیل جوان ہوں گے. خیر سے جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کال کرنے کا. معزز سامعین, ہمارے ساتھ معزز کالر کا سلسلہ کال کا جاری و ساری ہے, تو میں دوبارہ وہ فرمان آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جو میں پڑھ رہا تھا, جس کو ہم مکمل نہیں کر سکے, تو اس فرمان کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, مدد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ سر لڑکا رہے سندھ سے. سندھ سے بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام زوار محمد شریف ہے. زوار شریف صاحب, سندھ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امام آخر زمان امام محمد مہدی علیہ السلام اجل و فرجم کی یعنی جب غائب ہوئے تو ایج کتنی تھی؟ ابھی میں نے گزارش کی ہے, غیبت کا جب سلسلہ کا آغاز ہوا 5 سال کا سن تھا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا اچھا, صحیح. جی شکریہ زوار صاحب کال کرنے کا. کب سے پروگرام دیکھ رہے ہیں زوار صاحب؟ سر ہم ادھر آئے تھے یعنی 5 اکتوبر سے ہمارا پورا بس آیا تھا, یعنی پورے مولائی آئے تھے کنڈیارو سے. اچھا 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 اچھا. جی جی آپ کے پاس آئے تھے. اچھا اچھا, تب سے دیکھ رہے ہیں. جی 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 جی. اچھا زوار صاحب, کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے, کوئی علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ؟ سر میں پہلے علامہ ناصر عباس کی مجلس سے سنتا تھا, میں ابھی 5 اکتوبر سے آپ کی مجلس سے جو ہے میں سن رہا ہے. اچھا نہیں, وہ تو ماشاءاللہ سن رہے ہیں, تو آپ کوئی اپنے اندر فرق محسوس کرتے ہیں, کوئی موتی, کوئی عرفان, کوئی چیزیں آتی ہیں سامنے؟ سر بہت فرق ہے آپ میں دوسروں میں, سب کا لہجہ الگ ہے, آپ میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے سر. زبار صاحب میرا جو ہے نا طبیعت, میرا مزاج بالکل سخت گفتگو کا نہیں ہے. میں تو محبت سے بات پہنچاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں حقیقت کی طرف میں مومنین کی توجہ کراؤں تاکہ وہ تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہوں. باقی ماشاءاللہ. جی
سر ایک میرا اور سوال ہے، ایک کے پاس یعنی ویڈیو ہے، تھوڑی سی ویڈیو ہے، اس میں آپ بول رہے ہیں کہ میں یزید پہ لعنت نہیں کرتا. میں نے بولا یہ ہم کو پوری ویڈیو سننی چاہیے، صرف آپ کے یہ لفظ آدمی پوچھ رہے ہیں یار یہ کیسا بنتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یزید پہ لعنت نہیں کرتے. زبار صاحب آپ یہ بتائیں، کوئی باضمیر بندہ محب آل محمد نہ بھی ہو، باضمیر ہو، بھلا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو یزید پہ لعنت نہ کرتا ہو؟ آپ بتائیں. سر آپ تو سید ہے، یزید پہ لعنت تو سب کو، مگر آپ کی کلپ ہے، آپ کی زوار صاحب وہ مہربانی فرمائی گئی، وہ بات کو کچھ اور انداز تھا، کچھ اور بات تھی، کاٹ کے بات کچھ اور انداز میں لائی گئی، تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں زوار صاحب. جی جی زوار صاحب بے شمار ضرب بے شمار پلیت لعین پہ کوئی بندہ آج جی ضمیر جس کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر کی رمق ہے وہ پلیت پہ لعنت ضرور کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری تو گرتیوں میں حسین زندہ باد شامل ہے، الحمدللہ خون کے رگ کے ذروں میں حسین زندہ باد شامل ہے. تو میں وہ کسی اور سینس میں کوئی ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا، تو وہ شاید ان کو سمجھ نہیں آیا. وہ بس اشارہ یہ دینا چاہ رہا تھا زوار صاحب کہ کام حسینیوں والے کرو، تو جو حسینیوں والے کام نہیں کرتا پھر وہ یزید کو مرد آباد نہ کہے. واہ واہ واہ، یہ تھا سر. یہ جو ویڈیو تھی نا یہ سائیں جانی شاہ کا جو وہ اور سید اس کا نام میں بھول گیا ہے، جس نے مظاہرہ کیا تھا اللہ یاری سے، اس نے یعنی کلپ لگائی ہے، اس نے لگائی ہے. کوئی بات نہیں، میں نہیں جانتا ان کو، اگر انہوں نے لگا لیا تو کوئی بات نہیں. سید ہو کہ اگر وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سید کا ایسا مزاج ہوتا ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں ان کو. صحیح ہے. نہیں ایک سید ہے، سید ذاکر حسین صاحب، آپ کنڈیار ہو ہنگور جا، اس کو آپ کی بات ہوئی تھی، اس میں سید نے بولا بھائی یہ صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، سائن نے ایسے لفظ بولے، یعنی پوری کلپ دیکھنی چاہیے، آگے دیکھنی چاہیے، پیچھے دیکھنی چاہیے، پھر پتہ چلے گا سائن نے کیا بولا ہے، کیوں بولا ہے، یعنی پوری کلپ دیکھنی چاہیے. بس زوار صاحب یہ خدا کرے کہ فرامین آل محمد ہمیں سمجھ آ جائیں، ورنہ ہم آج بیٹھے اسی انتظار میں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے دو مکھیاں رکھی ہیں انسان کے سامنے، اب انسان ان دو مکھیوں سے کیا سبق لیتا ہے؟ ایک پھولوں کے رس پہ بیٹھتی ہے، ایک گندگی پہ بیٹھتی ہے، کوڑے پہ بیٹھتی ہے، دانے پھوڑے پہ بیٹھتی ہے. اللہ کرے ہم پھولوں کا رس سننے والوں میں بنے، نہ کہ اس پہ پھوڑوں پہ بیٹھنے والوں میں بنے. یہ تو ہر بندے کے اپنی مزاج اور طبیعت پہ ہے. دیکھیں نا، ایک عام بندہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہر ایک سید ہو اور وہ جگہ جگہ پیغام دے رہا ہے، وہ کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کر رہا، وہ حق کی بات کر رہا ہے، وہ بھلا وہ کیسے یزید کو مرد آباد نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کس سینس میں بات کی اور آگے سارے کتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے آگے بات چلا دی. تو کوئی بات نہیں، مجھے خیر فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں دل میں سچ ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ ملا نہیں زوار صاحب، پھر یہ بات آپ لے آئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں زوار صاحب. سر اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے بولا یہ سائیں ایسا کیوں بولے گا، سائیں تو اور مزاج کا ہے، یہ غلط ہے. ہم نے بھی ایسا نہ کہا تھا، اور مولائی تھے ہمارا مولائی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا یہ ایسا بولے گا. جی صحیح، جی بہت شکریہ صحیح زبار صاحب. سر یہ لفظ جو آپ کی مجلس سے مظفر گڑھ میں شیعہ جنت کی دعا نہیں مانگتے ہیں، شیعہ تو جنت بانٹتا ہے. واہ 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 واہ، شکریہ صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی. اچھا ٹھیک جی جی محبت ہے آپ مومنین کی ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی بات آپ چلائے رکھتے ہیں. بہرحال معزز سامعین، جو کہ ہمارا ٹاپک امام زمان علیہ السلام ہے، اس ضمن میں میں فرمان سنانے لگا تھا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں جب تک ہمارے اگلے معزز کالر کی کال آتی ہے. وہ ابو الجارود کہتے ہیں، 5ویں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے قائم آل محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہوگا، خیر سے جب تشریف لے کے آئیں گے، تو ان کے پاس پرچم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم
ان کے پاس جناب سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی اور ان کے پاس عصائے موسیٰ اور پتھر ہوگا. وہ میں پہلے کالر ایک معزز ہے, میں کال لے لوں پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد. سائیں کیا حال ہے سائیں؟ میں گونگن تار گٹی شکار کرسن سے بات کر رہا ہوں. جی 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 کیسے ہیں طاہر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ کا کرم گز چلا ماشاء رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ زیادہ محتاجی دیں بچائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے کیسے یاد فرمایا آپ نے؟ بڑی ماشاءاللہ ہمارے فریکوینٹ کالر ہیں, آپ ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں, لگتا ہے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پروگرام کب ہوگا. جمعرات ہے نا, تو میں کہہ رہا ہوں ہر وقت اللہ کرے آپ کا یہ پروگرام چلتا رہے, کیونکہ یہ نالج ہے. اچھا یہ علم ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہر وقت ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اماں علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سوال آدھا جواب ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ڈھیروں دعائیں. جی مولا سلامت رکھیے گا. زماں سیدہ کی دعا جلدی سے قبول ہو جائے. اماں سیدہ کے ظالموں کو سزا ملے. یوسف دیرا کا جلدی سے ظہور ہو جائے انشاءاللہ. آنے والے ہم گناہ گاروں کی شفاعت ہو جائے. آنے والے انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ. دعا بہت شکریہ بہت شکریہ. امام آپ کو اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے. امت کے لیے جی انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام. ہمارے معزز کالر ماشاءاللہ جو ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ مصروف سفر رہتے ہیں, ان کو انتظار رہتا ہے کہ پروگرام کب ہوگا تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اپنی خوبصورت گفتگو پیش کر سکیں, اور پھر دعائیں بھی دیتے ہیں. دعائیں سب کے لیے ماشاءاللہ. یہ بڑی اچھی بات ابھی انہوں نے ہمارے معزز کالر نے شکارپور سے کی ہے. پوری امت کے لیے دعا کریں, کہتے ہیں سائیں پوری امت کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ساری امت کے لیے دعا ہے. خدا بند عالم میرے سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی علیہ السلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں موہد حیدر کر رہا ہوں لاہور سے. موہد حیدر صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں. کیسے کیسے یاد فرمایا موہد حیدر صاحب؟ حکم کیجئے. بس ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ سے کہ اگر کوئی میرے آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا اگر کوئی ورد آپ مجھے بتا دیں جو میں اٹھتے بیٹھتے صبح شام سوتے جاگتے جو ہے پڑھتا رہوں, اور اس سے جو ہے دل کو بھی سکون ملتا رہے اور برائی سے بھی بچتا رہوں. بس ایک ایسا ورد ہو جو میں صبح شام پڑھتا رہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے میرے سے ورد پوچھا, میں گزارش کر دیتا ہوں. یا عصمت الامم ادرکنی, یا عصمت الامم ادرکنی, یہ آپ پڑھتے رہا کریں. یا عصمت الامم جی ادرکنی. شکریہ شکریہ موہد حیدر آپ کی کال بہت شکریہ. مولا آپ کو اجر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جتنا متوجہ ہیں. اب دیکھیں یہ بچہ بیٹھ کے کہہ رہے کوئی ایسا ورد ہو جس کو مسلسل کرنے کی وجہ سے میں اپنی سرکار کی طرف متوجہ ہوں, میں اپنے مولا کو یاد کرتا رہوں, میں ان سے دور نہ ہوں. کوئی ایسا ورد دے تو ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور خوش آئین بات ہے. تو خدا انہیں اور توفیق عطا کرے ہمارے بچے بچیوں کو, بزرگوں کو, جوانوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو, کہ اپنی زندگیوں کے رخ موڑیں. باقی دنیا میں آ کے کھا پی کے دنیا سے چلے جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہی ہے کہ صاحب کمال کا عرفان ہو جائے اور خصوصاً دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے میں آیا کس لیے تھا. تو اگر ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد سید. مولا علی علیہ السلام مدد. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں جی پنجاب سے. پنجاب سے علی صاحب بات کر رہے ہیں. حکم کریں علی صاحب, کیسے یاد فرمایا؟ جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے تو
सोचा कि आपसे थोड़ा सा मौला के हवाले से बात हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, हुक्म कीजिए, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी एक सवाल था थोड़ा सा। जी तो पूछना ये था कि जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो हमारा अपने वक्त के इमाम के साथ जो इश्क है वो इंतहा पर कैसे पहुंच सकता है? हाँ, यानी कि हमारा जो इश्क की सरबुलंदी है, जो इश्क इंतहाई जिसकी हद ही ना कोई हो, उसका कोई तरीकाकार? अली क्योंकि साहब, मोहब्बत होती है कि अगर हम किसी को देखें तो खूबसूरती से होती है मोहब्बत, तो हमने तो मौला को देखा नहीं हुआ, तो हम ये मोहब्बत करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? अली साहब, मोहब्बत ना हो तो इश्क तक बंदा पहुंच ही नहीं सकता। तो देखे हुए की मोहब्बत भी कमाल होती है, पर बगैर देखे की मोहब्बत बाकमाल होती है। तो जिसकी तड़प होती है, जिसको देखने की तड़प होती है, जिसके कदमों को मस करने की तड़प होती है, जिसका कुर्ब हासिल करने की तड़प होती है, तो आगाज़ मोहब्बत से ही होता है ना। और मोहब्बत आप यकीन कीजिए उन्हीं से होता है कि जो हमेशा मेहरबानियाँ फरमाते रहें, एहसान फरमाते रहें, खैर खाई फरमाते रहें, शफकत फरमाते रहें, हमारी रहनुमाई फरमाते रहें, उनसे मोहब्बत का आगाज़ होता है। और वो जो मोहब्बत बढ़ जाती है कि देखें जी, वो अभी हम उन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन वो हमारे लिए इतने मेहरबान हैं, वो हमारे लिए इतने खैर खां हैं, वो हमारा इतना ख्याल करते हैं। वो देखिए हमारे दुनियावी सारे ताल्लुकदारों से तो वो बड़े हमारे बहुत बड़े लायक मोहब्बत हैं। अगर वो लायक मोहब्बत हैं और बगैर हमारे देखे वो हमारे साथ इतना शफकत फरमा रहे हैं, तो हमें तो उसके लिए, उनके लिए हर वक्त जीना चाहिए, उन्हीं के लिए हमें मतलब अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामूलात गुजारने चाहिए। तो अब आपने मेरे से सवाल पूछा कि इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो इमाम से इश्क की इंतहा कैसे हो? इश्क की इंतहा ये है कि रात को सोने पे कम अज़ कम और सुबह उठने पे कम अज़ कम 2 वक्तों में अंदर अजीब सी कैफियत का पैदा होना कि आज सारा दिन गुजर गया, इमाम नहीं आए, वही दिन चढ़ा, वही शाम हो गई, मेरे मौला नहीं आए, मैं मौला के इंतज़ार में सारा दिन गुजार बैठा, पढ़ाई में, कारोबार में, नौकरी में, और फिर सुबह हो गई, फिर रात गुजर गई। शायद मैं ही कसूरवार हूँ, मेरी इमाम शायद मेरी वजह से, मेरी कोताहियों की वजह से नहीं आ पा रहे, तो मैं इमाम आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ छोड़ता हूँ, ताकि आप शायद मेरी वजह से आपके खुरूज में ताखीर हो, तो कम अज़ कम मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरा नाम उनमें ना शामिल हो जाए जो बाइस ताखीर खरूज हों। तो ये इश्क इसी तरह पैदा होता है। पानी भी पी रहे हैं तो अपने इमाम की खातिर पी रहा हूँ, ताकि मैं जितने सांस ले सकूँ वो मेरी इमाम की खातिर हो। मैं खाना भी खा रहा हूँ, मुझे ताकत आए, ताकि मैं इंतज़ार सही कर सकूँ। मैं कारोबार नौकरियाँ कर रहा हूँ, मैं अपनी इमाम की खातिर कर रहा हूँ, हर चीज़ में सरकार हो। तो फिर ये इश्क माशाल्लाह इतनी इंतहा को पहुँचता है। और एक बात और बताता जो अली साहब, जब इश्क इंतहा को पहुँचे, आप यकीन कीजिए फिर ताने फूल लगते हैं, फिर बातें किसी की भी हों उनका असर नहीं होता, कोई कुछ कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इश्क कमाल होता है। आशिक को पत्थरों से भी मतलब वो नहीं होती, तकलीफ नहीं होती अगर उनके इश्क में मारे जाएं। तो यही जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क में करबला वाले खड़े थे, उन्होंने बाकायदा ये मतलब किताबों में हम तक पहुंचा है कि उनको लगने वाले जख्मों के बारे में जब बात हुई तो ये बताया गया कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था, ये उनको जैसे ये जो तीर और तलवार और ये चीजें थी वो उनको इस तरह नहीं लग रही थी जितना आम इंसान को लगती हैं, क्योंकि इश्क हुसैन में इतना गिरफ्तार थे, इतना मुब्तला थे, इतना इश्क में डूब चुके थे, यानी असर ही नहीं हो रहा था इतना। बाकी तो सिलसिला था जिसकी वजह से उनकी शहादतें हुई हैं, लेकिन इश्क इतना जब अरूज पे पहुंच जाता है फिर चीजें फूल लगती हैं। और जब इश्क अरूज पे पहुंच जाए, आप यकीन कीजिए फिर ऐसी मंजिल आती है, बता तुझे क्या चाहिए, मगर महबूब को चाहने वाला कहते हैं मैं कौन होता हूं तुझे मशवरा देने वाला, मुझे क्या चाहिए, मैं तो सिर्फ इसी चीज पे हूं जो तेरी रजा हो, जिस पे तू राजी हो, बस वही रख, बस अपने आप से जुदा ना करना, अपने आप से दूर ना करना। इश्क कमाल हो जाए तो अली साहब फिर ये कैफियत माशाल्लाह बनती। जी 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 माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सरदार। लेकिन ना आपकी हमने गुफ्तगू हम सुनते रहते हैं। आपने बताया था कि हमारे जो मौला है, हमारे वक्त के इमाम, वो इंतहाई खूबसूरत हैं और जिनका 11 इमाम तारफ करवाएं कि उनका गुफ्तार अपने नाना मुस्तफा जैसा होगा, उनके बाल ऐसे होंगे, उनकी आंखें ऐसी होंगी। तो ये देखने के बाद भी इंसान में वो तड़प पैदा होती है कि हम उस खूबसूरत सरदार की ज़ियारत तो करें।
वो कितने हसीनो जमील होंगे। बस हमें तो मैं इतना बता दूं, मैं तो नहीं जानता उनका हुस्न, सिर्फ इतना बता दूं, महबूब एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी मोहब्बत में उंगलियां भी कट जाए तो महसूस नहीं होता। जिसकी जुलेखा जिनकी आशिक को उन्हें जनाब यूसुफ कहते हैं, और जनाब यूसुफ जिनके आशिक को उन्हें रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर कहते हैं। और रिसालत पनाह और पूरा घर जिसका मुंतज़र उसे महदी दौरा अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ कहते हैं। जी 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 ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया जी, थैंक यू। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू नौजवान अली साहब हमारे साथ कर रहे थे। और जो वो बात कर रहे थे तो उनमें ये महसूस हो रहा था, उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था उनका अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा ख़ूबसूरत एक मोहब्बत का सिलसिला है। और उनका जो है ना वो उनको देखने की बड़ी तड़प है कि कितनी हसीन होंगी, उनका हुस्न कितना खूबसूरत होगा। तो अली साहब आपकी कॉल में जो ये सवाल था बड़ा ज़बरदस्त था, इस पर मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करता जाऊँ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा है अपने चेहरे पे नकाब रखते थे, तो नकाब कहीं कभी सिरक जाता था तो जो देखता था उनको कई दिन भूख ही नहीं लगती थी, इतने हसीन थे जनाब यूसुफ। तो उनको देखने के बाद अगर भूख नहीं लगती थी तो वो तो फ़ख्र यूसुफ है। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, यानी मदद। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जी शाह साहब, मैंने जो बात लाइव बावेल बैठे ने, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। मेरी बहन आप कहाँ से बात कर रही हैं? बलवाल से। बलवाल से। जी मेरी बहन आप हुक्म करें, मैं आपका भाई असद बुखारी आपसे मुखातिब, हुक्म करें। जी मैं ना अली अब्बास की वालदा बात कर रही हूँ। तो मेरे बेटे आपके पास गए भी थे तो मैंने अपने बेटे को बोला दिया है कि मुझे भी आप लेके जाओ, और मैं शाह साहब को बोलूं कि मेरे बेटे, 4 मेरे बेटे हैं, और अली अब्बास के लिए खसूसी दुआ करे कि इसका कोई अच्छा सा काम जो है ना इसके नसीब में खुल जाए। आप माँ हैं, आप तवस्सल करें इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, आप वालदा हैं, आपके अंदर दिल से निकली हुई दुआ बड़ी माशाल्लाह असर रखती है अपनी औलाद के लिए। आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ी करें, मगर अर्ज़ी का अंदाज़ ये हो मौला इनको एहसान फरमाइए, कोई सिलसिला रोज़गार में मसरूफ़ फरमाइए ताकि ये कमा के आपके ज़हूर की राह हमवार कर सकें, आपके लिए अपनी ज़िंदगियों में कुछ कर सके। तो मेरी बहन आप इनको इस अंदाज से इनके लिए अपने साहिब ज़मान की खिदमत अक़दस में ज़रूर गुजारिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर मदद फरमाएं। वो तो मैं रात को रोज करती हूँ, रोज। बस फिर बेफिक्र है, इंशाअल्लाह आप करती हैं तो यकीनन आप माँ हैं और आपकी दुआओं में बड़ा असर है अपनी औलाद के लिए। तो आप भी दुआ कर देना ना। मेरी तो सारे सारों के लिए इंशाअल्लाह, आपकी औलाद के लिए, सारे मुमिनीन के लिए है कि मौला इन सबको ऐसा जो इनकी मामलात रुकावट है उनमें ऐसा वहाँ से इनको निकालें और इनको मतलब सच्चाई की तरफ सफ़र की तौफीक दें, और ये रोज़गार माशाल्लाह इतना अपना हिम्मत कर लें ताकि इस कमा के सरकार के ज़हूर की राह हमवार करें। शुक्रिया मेरी बहन, शुक्रिया मेरी माँ, शुक्रिया। मौला अली मदद, मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह। मोज़ेज़ सामीन, जब तक हमारे अगले मोज़ेज़ कॉलर नहीं आते मैं वो फरमान मुकम्मल कर लूँ। फरमान बड़ा ख़ूबसूरत था। तो अर्ज़ कर रहा था कि 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार फरमाते हैं जब हमारा कायम आले मोहम्मद ज़हूर फरमाएगा, तो अबुल जारूद से रिवायत है, जब हमारा शहज़ादा हमारा फ़र्जंद आएगा तो उनके पास रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम होगा, उनके पास जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी, और उनके पास पत्थर होगा और असा होगा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का। और जो पत्थर होगा उसके बारे में फरमाया कि वो ऊँट के वज़न के बराबर पत्थर होगा, इतना बड़ा पत्थर होगा, वो सरकार के साथ होगा। तो सरकार अपने एक मनादी को फरमाएंगे तो निदा दे दे और इनसे पूछ ले किसी ने खाने पीने की चीज़ें साथ तो नहीं रखी, और इनको कह दिया जाए, मनादी दे दी जाए कि कोई भी अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ना रखे, बल्कि यहाँ तक कि जो जानवर आपके साथ होंगे
उनके भी चारे की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार एक मकाम पे जहाँ क़याम फरमाएंगे, उस पत्थर पे बादशाह मौज़म एक रिवायत ये जो इसमें है, जो हवाले मैंने 4 किताबों के दिए, इसमें यह है कि सरकार ख़ुद असा मारेंगे पत्थर पे और पत्थर से पानी और खुराक ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी, बरामद होंगी, निकलेंगी और जानवरों का चारा भी निकलेगा। तो अगर कोई यहाँ शक करता है कि ये कैसे मुमकिन है कि पत्थर से कोई इस तरह की चीज़ निकल आए, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ये ज़मीन, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे ज़रे हैं, एक ज़रा इतनी ताकत रखता है कि इसमें से अगर फसलें निकल सकती हैं और निकल रही हैं पूरी रूए ज़मीन पर, आज से नहीं सदियों से, एक ज़रा ही है ना, वो ज़रा इकट्ठा होकर मिट्टी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो वो अगर एक ज़रे के अंदर से, हाँ इसको टाइम लगता है, 2-3 महीने लगते हैं, 6 महीने 4 महीने मुख्तलिफ औकात लगते हैं, लेकिन जब खुदा की हुज्जत चाहे, जब खुदा का नुमाइंदा बरहक चाहे, जब खुदा का वली चाहे, तो माशाअल्लाह फिर ये मुश्किल नहीं होता। तो इसी ज़मन में फरमाया जा रहा है कि फरमाएंगे पत्थर पे मार, जो चीज़ चाहिए तू ले ले, खाने की चीज़ चाहिए, पीने की चीज़ चाहिए, वो ले ले। यहाँ तक इस हवाले से मैंने थोड़ी सी और जब मैं देख रहा था किताब में, तो वो एक फरमान और बड़ा खूबसूरत इसी से मिलता जुलता था कि मुमिनीन को, यानी मुंतज़रीन को, यानी नासरीन को और कनीज़ान को जो सरकार के साथ होंगे, उनको फरमाया जाएगा कि जो तेरा दिल चाहे तो यहाँ से ले सकता है, ये असा है, और अल्लाह का नाम लेकर हमारी इजाज़त से मार पत्थर पे, तो तुझे खुदा की बरकत से वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये भी मैंने किताबों में पढ़ा। तो मतलब कहने का ये है कि सरकार अपने ज़हूर पर अपने चाहने वालों को खाने पीने के मामलात में भी परेशान नहीं होने देंगे कि भाई देगें पकनी हैं, खाने पकने हैं, तो ये इंतज़ाम करना है। खाने पकाने के लिए हम सबको पता है, अभी प्याज लेने हैं, लहसुन लेना है, अदरक लेना है, टमाटर लेना है, पकाने वाला बुलाना है, देग वाला बुलाना है, फिर रोटी वाला बुलाना है, फिर आटा लेना है, पिसवाना है, गुंदवाना है। यानी एक बड़ा, एक माशाल्लाह एक अच्छा खासा वो एक तवील ये एक सिलसिला है। लेकिन सरकार इतनी मेहरबानी अपने ज़हूर पे फरमाएंगे कि कहेंगे जा, जो चीज़ चाहिए तुझे वहाँ से तो ले ले। तो सब जानवर भी खाएंगे। हमारे साथ एक मौजूद स्कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अलैकुम अस्सलाम, कितना कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? मौलाना शब्बीर नकवी कर रहा हूँ। किबला जो अटारी पेश नमाज रह चुका हूँ और आपसे मुलाकात भी हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला में। अच्छा, मौलाना शब्बीर नकवी साहब। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे ख्याल में तशरीफ लाए थे मस्जिद जमकरान। जी 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 बिल्कुल किबला, बिल्कुल। हाँ, कैसी हैं, सेहत ठीक है सैयदादा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप चले, खुदा आसानियाँ करे, परवरदिगार के एहसान है, मेहरबानी है खालिक की। कैसे कैसे याद फरमाया सैयद, बहुत शुक्रिया आपने याद फरमाया। मैंने आपको इसलिए याद फरमाया किबला के 12 ज़िलहज इंशाअल्लाह लतीफ़ सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का मेरे घर में फर्श अज़ा है और तशरीफ हाज़िर। कहाँ पे? जल्दी चाहता हूँ, आरिफ वाला मरकजी इमाम बारगाह। चले सैयद साहब, उसके लिए एक तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। आप तो माशाल्लाह अहले इल्म हैं, खुदा आपके इल्म में इजाफा करे। आप तो दुआहिद पढ़ते होंगे और दुआहिद में ये जुमला भी यकीनन आप दोहराते होंगे, इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन। तो हम तो उनके ज़हूर को करीब समझते हैं, दुश्मन है जो दूर समझते हैं। तो कहीं सैयद साहब इतना लंबा इंतज़ार दोस्ती के ज़ुमरे से निकल ना जाए। फिर भी वो लिख लें, दिल पे लिख लें आप। सैयदादा, आप हमारी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, लोहे दिल पे लिखा है इंशाअल्लाह। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को मतलब आपकी वो नहीं करूँगा, एडमिट नहीं करूँगा, या मैं वो नहीं करूँगा कि मैं आऊँगा या नहीं। वक्त करीब आएगा, देखेंगे सैयद आप। जी जी, साथ में ना 487 में मजलिस होती है 12 ज़िलहज को, तो मैंने कहा चलो एक लाइन बन जाएगी तो इंशाल्लाह। सैयद साहब, आप इस ज़िमन में ज़िकात में राब्ता कीजिएगा, पूरी लाइन बना के ज़िकात में राब्ता कीजिएगा। मैं आपको नंबर दूंगा मेहदी भाई का, जो रूट शूट बनाते हैं सारे, फिर देख लेते हैं सैयद साहब। बेहतरीन हो गया सैयद साहब। हमें माशाल्लाह आप अहले इल्म हैं, बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के, क्या बात है आपकी, आपने माशाल्लाह बड़ा दीन का इल्म हासिल किया। सैयद साहब, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे मोअज़्ज़िज़ सामईन को जो सुन रहे हैं, कोई एक पैगाम, कोई एक बात तो सुनाएं मुख्तसर सी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدت دوران اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دور حاضر میں جو ضرورت ہے وہ مولا کا جو ہے وہ ضروری یہ ہے کہ منبر امام حسین علیہ السلام پر مولا کی بات کی جائے. اور کیونکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا گویا وہ جہالت کی موت مر گیا. تو اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں. اچھا سیدزادہ بڑی ایک میں انتہائی معذرت چاہ رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کی بات کاٹ دی, مجھے کاٹنی نہیں چاہیے تھی, آداب گفتگو کے خلاف ہے. لیکن سید صاحب یہ لفظ جہالت میرا خیال ہے جاہلیہ ہے, جاہلیت ہو سکتا ہے, جہالت تو نہیں ہو سکتا, کیا خیال ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں سید صاحب, یہ ہے نا مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتمیتت الجاہلیہ. جہالت اور جاہلیت میں تو ماشاءاللہ فرق ہے نا, کیا کہتے ہیں آپ؟ جاہلیت تو پھر ظاہر سی بات ہے جمع کا صیغہ آ گیا نا. جہالت لا علمی کے معنوں میں لیا جاتا ہے, اور جاہلیت چھٹے امام نے فرمایا, ہماری کتابوں میں موجود ہے, جاہلیت سے مراد یہ لفظ دور جاہلیت سے لیا گیا, یعنی شرک اور انکار کی موت مر گیا. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. لا علم ہونا اور ہے, جان بوجھ کے, یعنی کہ ہمارے امام ہیں, حجت خدا ہیں, پردہ غیبت میں ہیں, اور وہ وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں جانتے ہوئے سرکار کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا. اور ماشاءاللہ سرکار کا ذکر کرے بھی, اگر کوئی سرکار کا ذکر کرے بھی تو پہلی بات تو اس سے سنتے ہی نہیں ہے. ہماری عوام اس وقت بھی, کیونکہ میرا بھی منبر سے پالا رہتا ہے, میں نے ابھی بھی کل ضلع والا گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, ماشاءاللہ 3 راجستانی ماشاءاللہ 127. آپ نے پڑھنا تھا, شاید آپ نہیں آ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے. تو منبر پہ اب بھی لوگ خیبر خندقی سننا پسند کرتے ہیں. اچھی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع سننا لوگ پسند ہی نہیں کرتے. چلیں مولا سب سے بڑی ہماری تبدیلی ہے. صحیح فرما رہے ہیں سید صاحب, آپ خوبصورت بات فرما رہے ہیں. بس آپ اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہے, ہمت کرتے رہے, اپنے حق کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ادائیگی ہو سکتی ہے وہ کرتے رہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ قوم متوجہ ہو رہی ہے شاہ صاحب, آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. میری گفتگو کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ دعائے فرج سے ہوتی ہے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ سید صاحب, جی بے شک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. میں سن رہا ہوں آپ کو لائیو. شکریہ سید صاحب. ہمارے ساتھ معزز کالر کال میں بیزی کال چل رہی تھی تو کال اٹینڈ نہیں ہو سکی. ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان ہیں, اہل علم ہیں, وہ بھی اپنے حصے کی ڈیوٹی ممبروں پہ کر رہے ہیں, اور بڑی خوبصورت انداز میں وہ فرما رہے تھے. پہلے میں ایک معزز کالر کی کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محترم صاحب. مولا علی علیہ السلام مدد. حضور کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب صدر سے عرض کر رہا ہوں, منڈی بہاؤدین سے. منڈی بہاؤدین سے صفدر حسین صاحب, کیسے ہیں حضور؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت ذرا نوازے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. صفدر بھائی بڑی بات ہے, آپ یاد رکھتے ہیں اور متوجہ بھی رہتے ہیں, اور بڑے اچھے اچھے خوبصورت سوالات بھی وقتاً فوقتاً آپ پوچھتے رہتے ہیں, بڑی بات ہے. علامہ صاحب آپ لوگ ہمارے اساتذہ ہیں تو آپ سے ہی سوال پوچھنے ہوتے ہیں. جی علامہ صاحب سوال ذرا یہ ہے, حسن رضا نقوی صاحب ہیں اپنے یہ سرگودا کے ہیں. اچھا جی. وہ بھی آپ جیسا نا کوئی پروگرام کرتے رہتے ہیں, کوئی سوال جواب کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ زیارت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو امام رضا بادشاہ کی جو زیارت, بندہ سائڈ پہ مڑ کے نا دائیں سائڈ پہ, وہ کہتے ہیں سامنے بھی کھڑے ہو کے پڑھ لینی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں سوال پوچھنا چاہتا تو تھوڑا, وہ جیسے ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا مکثر ٹائپ ہیں, وہ تو نہیں ہے وہ. میں تو خیر کبھی نہ آج تک جملہ اپنی زبان سے ایسا بولا ہے کسی کے لیے, اور نہ کبھی بولوں گا. مجھے عقیدے چیک کرنے کا حکم نہیں ہے, تو خدا عقیدتوں کو بلند رکھے. باقی ایک حکم ہے, تھوڑا دائیں مڑ جاؤ, پھر تھوڑا دائیں مڑ جاؤ. اگر حکم ہے تو میرے خیال میں حکم کی اطاعت کرنی چاہیے. تو اگر سر میں یہی پوچھ رہا جی سر میں یہی پوچھ رہا تھا نا, وہ کہہ رہا تھا کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے نا بس سلام پڑھتے رہنا ہے, بس مڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
چلیں میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات کتابوں میں کہیں پڑھی ہو، میری نگاہ سے نہیں گزری، یہی حکم ہے، پھر دائیں مڑ جائیں، پھر تھوڑا اور دائیں مڑ جائیں، تو مطلب ایک طریقہ کار، ایک حکم لکھا گیا ہے تو ہم نے تو اسی پہ عمل کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ تو سید اصل میں یہ جو نماز ہے 4 رکعتی، اس میں پہلے فاتحہ کے بعد سورہ قدر، ایک منٹ صفدر، اگلا سوال میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، حجت آپ کے لیے حجت ہے۔ ہماری باتوں کو، جس کو حجت کے حوالے سے ہماری باتیں ٹکرا رہی ہوں، تو یہ ہمارے ذہن کی خامی ہے، کمی ہے۔ اگر ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو حجت کے فرمان سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ حجت کے فرمان کو فوقیت دیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم سے مراد کوئی بھی ہے ممبر پہ آتا ہے، محراب میں کھڑا ہوا ہے، اگر وہ کسی چیز کا رد پیش کر رہا ہے، کوئی بھی ہے، میں اس کو کسی نام سے نوازتا نہیں ہوں۔ میرے لیے یہی ہے کہ میرے امام آ رہے ہیں اور وہ سب کچھ واچ کر رہے ہیں۔ سرکار کوئی چیز ایسی نہیں ہے روئے زمین پہ جس کو بادشاہ واچ نہ کر رہے ہوں، دیکھ نہ رہے ہوں، یا اس کے حوالے سے سرکار کے نوٹس میں نہ، ہر چیز بادشاہ کے نوٹس میں ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا، حجت ہمیشہ زمانے کا امام آئمہ ہے، کوئی روئے زمین پہ حجت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو اچھا لگتا ہے اپنے لیے حجت الاسلام کا لقب اگر اچھا لگتا ہے تو بسم اللہ، میں تو روکتا کسی کو نہیں ہوں، لیکن حجت کی تعریف بزبان معصوم یہ فرمائی گئی، الحجت قبل الخلق وما الخلق و بعد الخلق۔ حجت کم از کم وہ ہوتا ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ اور خلق کے بعد ہو۔ دیکھیں ہم روئے زمین، میں چھوٹی سی زیارت کی بات ہی کر لیتا ہوں، ہم معصومین کو زیارت کرتے ہوئے اس طرح رخ موڑے ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو اس طرح انگلی کر کے سلام کر کے مطلب موڑے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب زمانے کے امام کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، پورے روئے زمین پہ سارے بندے ایک جگہ پہ نہیں رہتے، بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، بہنیں ہماری مرد مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب روئے زمین پہ کم از کم ایسی ذات کو حجت ہونا چاہیے جو سب کے سلاموں کو ان کے مقام پہ وصول کرے۔ تو مطلب پھر حجت تو ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے، حجت تو پھر حجت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نہیں کسی کے بارے میں یہ جملہ کہوں گا جو آپ کہیں گے، لیکن حجت کا فرمان ہمیشہ مقدم رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، تو علامہ صاحب میں اس کو نا فالو میں نے کیا ہوا ہے، تو میں اس کو سنتا رہتا، تو ایسا کچھ کہہ رہا تھا، وہ ہیں تو سید اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو مسح کرتے ہو نا سر کا، آپ کے مسح کی جو تری ہے نا، وہ ماتھے والی تری سے ٹکرا جائے تو وہ مسح حرام ہے، باطل ہو جاتی ہے وہ۔ چلے بہرحال آپ ایک تو کوشش کیا کریں صفدر بھائی، اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے، نام نہ لیا کریں کسی کا بھی، کوئی کہہ رہے تھے کیونکہ دیکھیں نا، ابھی اگر سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا اور سرکار کی طرف سے ابھی موقع مل رہے مخلوق خدا کو، تو ہم نے کسی کو انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہنا۔ ہاں معصوم کا فرمان کیا ہے اس پہ ذرا دیکھیں، مطلب کہاں تک مسا یا کس کا ہے، وہ تو ساروں کو پتہ ہے آج معصوم کا فرمان کیا ہے، تو اس کو دیکھ لیا کریں، پریشان نہ ہوا کریں آپ۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ صفدر بھائی، بہت شکریہ۔ منڈی والے مومنین کو میرا سلام، یا علی مدد تھی۔ معزز سامعین، ماشاءاللہ آپ کے سوالات کا جو خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے، تو یقین کیجئے وقفہ لینے کو بھی دل نہیں کر رہا، دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ بولتے رہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں اتنی دور دراز سے آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو بس یہی ہے کہ آپ کے ساتھ مصروف گفتگو رہے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مصدق چانڈیو مٹھیانی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چانڈیو صاحب مٹھیانی سے، کیسے ہیں آپ اور مٹھیانی کے مومن ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ قبلہ، اللہ کے کرم سب ٹھیک ہے، آپ سنائیے؟ جی خدا کا بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں، آپ سے بات نہیں ہوئی، پچھلے مس ہو گئے تھے، میں ایک کوشش کر رہا تھا ایک گھنٹے سے، لیکن آپ کا نمبر مسلسل جا رہا تھا۔ جی
تو اسی وجہ سے میں نے ابھی دیکھا, میں نے کال کر رہا تھا تو نمبر لگ گیا. تو شکریہ. میرا ایک سوال تھا آپ سے. جی. سوال یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا, ہمارے آخری جو امام کا جو ظہور ہوگا تو اس کی عمر کیا؟ یہ تو جو ہے نا مومن پوچھ رہے تھے. مصدق بھائی, امام علیہ السلام کی سن مبارک کے بارے میں ابھی بھی ممنین کے آج سوال تھے, میں گزارش کر رہا تھا جب وہ آئیں گے خیر سے 40 سال کے جوان ہوں گے, صدیاں گزر جائیں گی لیکن ان پہ وقت کا اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ صاحب العصر جو ہے تو 40 سال کے جوان ہوں گے ماشاءاللہ. جی. اچھا, مطلب 40 سال کے جوان ہی ہوں گے. جی. اور ہمارے کافی جو مومن ہے وہ کچھ ایسے کہتے ہیں, میں جیسے آپ کا پہلے سن رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ ہم امام کا وقت جو ہے ظاہراً بتا نہیں سکتے کہ کب ہوگا یا کیسے ہوگا, لیکن یہ ضرور بتائیں گے کہ قریب ہے انشاءاللہ. ہم تو کہیں گے آج ہی ہو جائے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. لیکن یہ بات ہم کیسے کیا کلیئر کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اچانک ظہور ہو جائے گا یا پھر ایک دن 2 دن یا 1 مہینہ پہلے پتا چل جائے گا یا ایسے ہی پتا چل جائے گا بھائی آج امام کا ظہور ہو گیا ہے؟ ہاں مصدق صاحب, گزاری یہ ہے وہ اچانک آئیں گے, سنبھلنے کا وقت بھی نہیں ملے گا, صرف وہی سرکار کے ساتھ کھڑا ہوگا جو پہلے سے تیار ہوگا, جس کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا, یعنی کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں ہوگا جس کے مبتلا ہوتے ہوئے سرکار کے ظہور پہ اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. وہ مبتلا نہیں ہوگا, وہ صاف و شفاف اپنی زندگی رکھے گا ہر معاملے میں, کہیں یہ نہ ہو کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے, سرکار اپنی نگاہوں سے دور کر دے, سرکار ہماری طرف نگاہ ہی نہ کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ جب ظہور قریب ہے اور قریب تر ہے انشاءاللہ تو پھر ہر وقت تیار ہونا چاہیے, بھلے کوئی بھی کام دنیا کے کرنے, یہ نہیں کام کاج چھوڑ کے پہاڑوں میں جنگلوں میں بیابانوں میں جا کے بیٹھ جانا ہے, نہیں, دنیا کے سارے کام کرنے ہیں, دنیا میں ہی رہنا ہے, لیکن کسی کے انتظار میں رہنا ہے تاکہ آنے والے کے سامنے سرخرو ہو سکے. جی بالکل بالکل قبلہ ایسے ہی ہے, مطلب سے انسان جو روحانی طرف پاک ہو, اس کی سوچیں پاک ہو, جو کام کرے وہ امام کے خاطر. شاباش شاباش. لیکن دنیا سندھ کیا بات ہے, سندھ آپ کی تبدیلیوں کی کیا بات ہے, سندھ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. سندھ والےو میرا آپ نے دل خوش کر دیا, مجھے لگتا ہے میرا ادھر جو چکر ہے وہ خالی نہیں جاتا. بالکل, یہ جو ہے نا آپ کے پروگرام کا ہی نتیجہ ہے. لیکن سچ پوچھے تو ہم یہ جو معرفت ہے امام میں ان سے بہت دور تھے, پہلے بہت دور تھے. یہ آپ جو آئے ہمیں ٹائم دیا مکشانی کو, بہت آج بھی آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا, یہ مجالس ہو رہے ہیں نا بی بی فاطمہ الزہرا کا چل رہا ہے, اس میں بھی کا ذکر ہوا, بہت مطلب سکون کی باتیں کر رہے تھے آپ کے بارے میں, لوگ بتا رہے جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, اللہ کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مصدق بھائی, میرا سلام یا علی مدد کہیے گا مومنین کو. سلام مولا علی مدد, سب دوستوں کو کہوں گا, وہ بھی آپ کو سلام دے رہے تھے قبلہ جی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جی اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، بسم اللہ علیکم السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میرے محترم سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں، آپ کی کافی کالز آ رہی تھی. آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر صابر عباس، میں بلوچستان ہوتا ہوں. ہاں صابر عباس بلوچستان سے. ماشاءاللہ، کیسے ہیں صابر صاحب؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ بس دعائیں ہیں، کرم ہے مولا کا. جی بڑی بات ہے، اتنا دور بیٹھ کے آپ ماشاءاللہ یاد رکھتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت ایمان کی سلامتی اور محافظت میں رکھے. امام کی حکم فرمائے، کیسے یاد کیا؟ حکم نہیں، ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں. کافی ٹائم ہو گیا تھا، میں حاضریاں تھیں، بیچ میں کچھ مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے کال نہیں کر پا رہے تھے. اچھا، آج مجھے صبح سے یہ انتظار تھا، کچھ دوست بھی کے ساتھ، میں نے کہا انشاءاللہ شام کو ضرور انشاءاللہ ٹائم نکال کے پروگرام پورا سنیں گے. انشاءاللہ ان سے بھی ساری ملاقات ہو جاتی ہے. اچھا اچھا. تو قبلہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، پیچھے ایک مومن نے سوال پوچھا تھا تو اس کا صحیح طریقے سے میں جواب نہیں دے پایا، تو میں نے کہا میں علامہ صاحب سے اس کے بارے میں سوال پوچھیں گے، انہیں سے جواب پھر لائیو سن لیں گے. تو علامہ صاحب سوال یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو پرچم کا جس طرح جھنڈا ہے، مطلب کالا، سبز، سفید، لال، امام زمانہ علیہ السلام کا جو پرچم ہے وہ سفید ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ حالانکہ امام نے بدلہ بھی لینا ہے، تو یہ سفید پرچم اس کے بارے میں بتانا. بس صابر بھائی مختصر سے ہی جواب دے پاؤں گا. حضور یہ سفید رنگ امن کی علامت ہے. تو یہ علم، جھنڈا، پرچم یہ پاک رسول سے سرکار کے پاس پہنچا ہے، اور سرکار نے اپنے گھر کا، اپنی جد کی طرف سے دیا ہوا علم ہی آ کے لہرانا ہے. سفید پرچم امن کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے، بھائی چارے کی علامت ہے. یہ علم وہ ہے جو جناب شیش سے چلتا ہوا، ہر نبیوں سے ہوتا ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. پھر ان سے چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام، سرکار کے پاس کربلا بھی موجود تھا، تو یہ چلتے چلتے آج امام زمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے سفید پرچم. ہاں یقیناً بدلے جب ہو جائیں گے تب لہرائیں گے نا، اور بدلے تو انہی سے لیے جائیں گے جنہوں نے ان کے حق کو پہچانا نہیں ہے. باقیوں کو تو موقع دیا جائے گا، جو غیر مسلم ہیں ان کو تو موقع دیا جائے گا کہ آپ دیکھو، آپ خود فیصلہ کرو حقیقت کیا ہے. اور اس کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو میرے خیال میں اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے خصوصاً غیر مسلم جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بہت جلدی سرکار کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ اس کے گواہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. ماشاءاللہ، بہت مہربانی، نوازش. بہت شکریہ تمام ٹیم کو کہ اتنا نیٹ ورک، مطلب اتنی محنت ایفرٹ کر کے یہ پروگرام چلا رہے ہیں، ان کو بھی میں خصوصاً ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. ان کی کاوش سے یہ تمام مومنین ہم جتنے ہیں اس سے مفید ہو رہے ہیں. مولا پاک تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. معزز سامعین، آپ کی کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، لیکن یہ مجبوری ہے تھوڑی سی درمیان میں جب کال چل رہی ہو تو کوئی کال اور اٹھانا جی ادب کے بھی خلاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن مسز رضوان. کیسے آپ نے کال کی؟ یاد فرمائے، حکم کرے. میں نے کوسچن یہ پوچھنا تھا شاہ صاحب سے جی کہ انسان اپنا توکل، اپنا یقین مولا پہ، اللہ پہ کیسے مضبوط کرے؟ ایک لمحے میں اس کو لگتا ہے کہ اس کا توکل بڑا مضبوط ہے، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ نہیں، شاید اس کا توکل ٹھیک نہیں ہے، اور انسان اسی شش و پنج میں پڑا رہتا ہے. یعنی بعض دفعہ اپنے ہی اوپر شک ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید میرا ہی ایمان اتنا کمزور ہے، میرا توکل اتنا کمزور ہے، پتہ نہیں میری کوئی دعا، میری کوئی عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ان نیگیٹیوٹیز سے کیسے نکلا جائے؟ یعنی ہم کیسے بہت زیادہ اپنا رشتہ ایسے مضبوط کریں کہ ہمیں خود اندازہ ہو کہ واقعی ہمارا مولا کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ جس پہ ہم 100% بلیو کر سکتے ہیں. میری بہن میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو وصف سے ہوتے ہیں نا انسان کو، یہ یقیناً نیگیٹو قوتیں جو برسر پیکار ہیں شیطان کی صورت میں، ان کی طرف سے یہ وصف سے آتے ہیں. تو توکل مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
تو جہاں تک تو یہ یعنی انسان کیسے اپنے آپ کو بہت مضبوط کرے کہ وہ اس پہ حاوی نہ ہو؟ سنیں وہ بھی بتاتا ہوں. یہ تیسرا سوال ہے, یہ میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے. دوسری بات جو ہے, یہ جو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر وسوسہ آتا ہے کرنے کے بعد پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایک چیز ہمیشہ مد نظر رکھا کریں, اگر عبادت قبول نہ ہوتی تو مجھے عبادت کے قابل کھڑا کرنے کے قابل ہی نہ بنایا جاتا. لیکن جو مجھے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے, اس وسوسے سے نکلنے کے لیے مجھے خلوص والے سلسلے کو چننا ہے. میری بہن, خلوص والا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد یہ نہ ہو کہ خدا مجھے اس عبادت کا صلہ دے. میں تاجر نہیں ہوں, میں عبادت گزار ہوں, میں مزدور نہیں ہوں, میں عبادت گزار ہوں. تو میں یہ صلہ کروں گے. انسان صلاح مانگتا ہے نا کہ ہم نے تیری عبادت کی ہے تو ہم اس کے بدلے میں تو ہماری یہ تکلیف دور کر, تو ہم اس چیز کو کیسے ختم کریں؟ ہاں, یہ انسان کی اصل میں بچپن میں ایک چیز, انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. میں گزارش کر, نہیں یہ فطرت نہیں ہے, یہ عادت ہے. فطرت کچھ اور ہے. فطرت یہ ہے کہ بچپن میں اگر انسان کی فطرت ہے تو دنیا میں آتے ہی اس فطرت کو شامل حال ہونا چاہیے تھا. تو پھر دنیا میں آتے ہی خدا سے مطلب گریہ کرنے کے بعد یا بچپن میں نماز پڑھنے کے بعد انسان ہاتھ پھیلا کے کیوں نہیں مانگتا؟ اگر فطرت ہے تو بچپن سے ہو. فطرت ہوتی ہے شروع سے کھانے کی تو شروع سے کھا رہا ہوتی ہے. یہ ہماری عادت بن گئی ہے میری بہن. اصل میں جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے گا کہ خداوند عالم اس بندے کو اپنی بارگاہ میں متوجہ ہونے کا موقع دے رہا ہے, 2 رکعت کی صورت میں, 3 رکعت کی صورت میں, 4 رکعت کی صورت میں, یہ خدا کا بڑا احسان ہے. خدا تو نے ہمیں سجدہ ریز ہونے کا موقع دیا, اور خدا اس عبادت کے ذریعے تو نے ہمیں اپنے زمانے کے امام کے قرب کا موقع دیا. ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا, میں شکر کر. اور آپ یقین کیجئے یہ فرامین میں یعنی آیات میں یہ شامل ہے بات کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. اگر بندے شاکر بن جائے تو انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنی, وہ تو خدا اتنا دے دے گا کہ ان کے ادراک میں بھی نہیں ہوگا. شاکر نہیں بن رہے بندے, شکوے والے ہیں. یعنی خدا کی تقسیم پہ حق یہ بنتا ہے صبح صبح اٹھتے ہی پروردگار انسان ہاں جی راضی نہیں ہوتا نا اللہ کی تقسیم پہ, مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, یہ کیوں نہیں دیا. میں گزارش کر رہا ہوں میری بہن, صبح اٹھتے ہی پروردگار عالم میں تیری ہر تقسیم پر راضی ہوں. پروردگار تو نے مجھے احسان فرمایا, تو نے مجھے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ سلامت عطا کیے, میں تیری شکر گزار ہوں. خالق یہ سب میرے زمانے کے امام کی برکت سے ممکن ہوا جس دور میں تو نے مجھے پیدا کیا. تو پروردگار مجھے شکر والوں میں پاؤ گے. پروردگار میں تیری عبادت کروں گی تو شکر کر کے, میں تیرے بارے میں کچھ کروں گی تو شکر کر کے, تیری حجت کے لیے زندگی میں کچھ کروں گی تو شکر کر کے, اور اس نیت سے کروں گی. یہ سارے کام صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ان کاموں کے ذریعے مجھے قرب مل جائے, قرب امام زمان علیہ السلام مل جائے. اور سرکار کے قرب سے ہی بندہ خدا تک پہنچتا ہے, کیونکہ سرکار مرکز و محور کائنات ہیں, سرکار وسیلہ ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان. بے شک ایسے ہی ہے. تو میری بہن ہاں اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا, آپ کے سوال ایک نہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں. میں نے کوشش تو کی ہے, کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ دوبارہ پوچھ لیں. نہیں بہت شکریہ میری بہن, شکریہ میری بہن, چیز کرنے کی. اوکے میری بہن, اللہ حافظ. اللہ حافظ. معزز کالرز کا سلسلہ ماشاءاللہ وہ اصل میں جب کال چل رہی ہوتی ہے تو کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے تو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال میں ان کے پاس آواز اونچی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بھائی چکوال سے بات کر رہا ہوں, حیدری شاہ. حیدری شاہ صاحب چکوال سے بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب, سید صاحب کیسے یاد فرمایا, حکم کیجئے. یہ میں نے ابھی آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا جو اس میں ایک کہہ رہا تھا بی بی پاک کا نام لے رہا تھا نا, دختر رسول کا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. جی سلام اللہ علیہ کا. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ مولا غازی عباس علیہ السلام نے بھی ان کے القابات سے یاد کیا ہے, ان کو آقا زادی مرشد زادی ایسے ہی. تو ایسے مطلب ان کا نام نہیں لیا, یہ بھی آیت تطہیر ہے, ان کے ناموں کا بھی پردہ ہے. بے شک ادب سے لینے سے ان کو یاد کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. بے شک ایسا ہی ہے, صحیح فرما رہے ہیں.
جی سید، تو میں کہہ رہا تھا آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالا کریں جس طرح آپ امام زمانہ رضا نام پہ کر رہے ہیں. جی جی شاہ صاحب کوشش کرتے ہیں جہاں موقع ملے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے رہتے ہیں. مومنین کو گزارش مجالس میں بھی کرتے رہتے ہیں, اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں. باقی آپ بھی ہمت کریں, جیسے آپ نے بڑی مہربانی فرمائی, یاد دہانی بھی کروا دی, مومنین تک یہ پیغام بھی پہنچوا دیا, آپ نے بھی اپنے حصے کا چراغ جلا لیا. جہاں موقع ملے آپ بھی کوشش کر لیا کریں. ساری تو بھیا اسد بخاری کی ڈیوٹیاں نہیں ہے نا, ہم سب کی ہے نا, کہ ہم سب مل کے کریں. کیا خیال ہے؟ آپ یاد دہانی کرائیے, آپ کے ساتھ ہیں, اس لیے بہت شکریہ, آپ کو بہت میسج شکریہ بھی ٹائپ کیا ہے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو کہ اگر وہ اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں لقب سے پکارتے ہیں تو آل محمد کی شہزادیوں کو تو خدا نے مقام بھی بڑا بلند عطا بسم کیا. اللہ, ایسے ہی بات. بہت شکریہ سید صاحب. اور کچھ کہنا چاہیں گے, پوچھنا چاہیں گے؟ اور بس میں آپ کا پروگرام لائیو دیکھ رہا ہوں, آپ کو بس ادھر دل سے بھیج رہا ہوں, آپ کی بات پہ اتفاق کر رہا ہوں. شکریہ, سب کچھ آپ کے ساتھ لائیو ہوں. شکریہ شکریہ سید صاحب, شکریہ. السلام علیکم یا علی مدد. وسلام پیر مولا علی لسنا مدد. معزز سامعین, ماشاءاللہ ہر کالر کا اپنا خوبصورت انداز ہے اور اپنی خوبصورت شمولیت کا بہترین ایک وہ سلسلہ چلا رہے ہیں. ہمارے معزز کالر, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شادی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ مزمل عباس ہوں, بکر سے بات کر رہا ہوں. کئی بار آپ سے بات ہو چکی ہے, مل چکا ہوں. اچھا اچھا, مزمل صاحب بکر سے یاد فرمایا, بہت شکریہ آپ نے کال کی. حکم کیجیے مزمل صاحب, کیسے یاد فرمایا؟ شاہ جی وہ آپ پہلے بات کر رہے تھے ظہور کی, مولا کے ظہور کی. جی, تو ہم تو اتنا قریب سمجھتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو چکا ہے. جی ہم تو یہی سمجھتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مطلوب بھائی سے ہمارا رابطہ ہوا تھا, مطلب 2-3 سال ہو گئے, تو پھر ابھی وہ تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے مسجد کر رہا ہوں, کوئی رسپانس نہیں آ رہا آپ کی ٹیم کی طرف سے. تو آپ سے ملنا بھی ہوتا ہے مولا کے حوالے سے. تو آئیں نا مزمل بھائی, لاہور تشریف لائیں نا آپ, کسی وقت رابطہ کر کے میرے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا. مہدی بھائی بہت بیزی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ماشاءاللہ, وہ مجھے ریلیکس کرتے کرتے خود بیزی ہو گئے. وہ کتنے مومنین کے کالز ان کو آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں کہ بھئی پروگرام کا ترتیب بنائے, شیڈیول بنائے. آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے کر لیا کریں میسیج. آپ کب تشریف لانا چاہتے ہیں؟ ویلکم. میں تو پہلے آ چکا ہوں, ذیلاج میں آتا ہوں, اس کے علاوہ بھی میں آ چکا ہوں آپ کے. آپ جب آئیں ویلکم. باقی آپ بکھر کے پروگرام ترتیب دیں, کوئی شیڈیول بنائیں. انشاءاللہ بکھر بہل کوشش کریں دن میں 3-4-5 جگہ ہوں, تو کوئی نہ کوئی روٹ بنا لیتے ہیں انشاءاللہ. مولا مہربانی فرمائیں گے, میں حاضر ہوں. ہاں انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے مزمل بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اصل میں صورتحال ایسی بنتی ہے ماشاءاللہ مومنین کے کالز کے حوالے سے, میسیج کے حوالے سے, پروگراموں کے خصوصاً جس میں ہم پراپر ٹائم نہیں دے سکتے یا کال کا رپلائی نہیں دے سکتے, اس کے لیے معذرت خواہ. وائس میسیج یا میسیج چھوڑ دیا کریں, کوشش تو کرتے ہیں, پھر بھی کوئی کمی رہ جائے, کوتاہی رہ جائے تو ہم پیشگی معذرت کرتے ہیں اور آپ معذرت قبول کر لیجئے گا مصروفیت کی وجہ سے اگر ٹائم نہ دے سکے. تو معزز سامعین, ہمارے پاس کچھ سوال میسیج کی صورت میں آئے ہیں, تو میں ذرا ان سوالوں کی طرف تھوڑی سی جوابات کی گزارش کر دیتا ہوں. تو اگر آپ اجازت دیں, ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لے کے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بڑی مختصر سی بریک. سرکار فرماتے ہیں لوگوں کا دل چاہتے صدقہ دیں بلائیں ٹلے, ہمارے بلائیں ٹلیں صدقہ دیں. سرکار فرماتے ہیں کمزور افراد کی مدد کر دینا صدقہ دینے سے بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں زبان سے خدا سے معافی مانگنا
مگر دل کا شرمسار نہ ہونا فضول ہے. فرماتے ہیں اس بندے کی معافی کا قابل قبول نہیں ہے جو زبان سے کہے تو مالک معاف اور دل سے شرمندہ ہی نہ ہو. آگے فرماتے جلدی جلدی صبر کرنا. فرماتے خدا سے توفیق طلب کرے, پروردگار مجھے یہ توفیق دے, پروردگار مجھے توفیق دے, مگر فرماتے کوشش نہ کرے, یہ بھی غلط ہے. آگے فرماتے ہیں خدا سے مقام اعلیٰ کا متمنی ہو, فرماتے ہیں مگر مشکل میں صبر نہ کرے, جھوٹ ہے. ہاں شمم کا فرمان ہے. آگے فرماتے ہیں جہنم سے بھی پناہ مانگتا ہو, شہوت کو بھی ترک نہ کرے, غلط ہے. سرکار فرماتے ہیں ہر شخص کا ایک دوست ہوتا ہے اور ہر شخص کا ایک دشمن ہوتا ہے. مولا وہ دوست کون ہوتا ہے, دشمن کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہر شخص کا جو سچا اور حقیقی دوست ہوتا ہے وہ اس کی عقل ہوتی ہے, اور جو دشمن ہوتا ہے وہ جہلیت ہوتی ہے, انکار ہوتا ہے. آگے فرمانے لگے ہم میں سے ہونا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں ہم میں سے وہ نہیں جو سارا دن گزار کے شام کو محاسبہ نہ کرے اور اگلے دن پھر وہ غلطیاں دہرا جائے. فرمایا محاسبہ کرے وہ ہے عقل مند, پھر وہ غلطی نہ کرے. امام کو ظہور ہو جائے گا تو ان کو خبر کیسے پتہ چلے گی کہ امام کو ظہور اس ٹائم ہو چکا ہے, اور وہ کس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ایسے سوال بچوں کے اندر سے نکل رہے ہیں, یہ آپ بڑوں کی تربیت کا اثر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, پہلی دفعہ کسی نے ایسا سوال پوچھا. کہنے لگے 313 سرکار تک یا جو کمانڈر ہیں یا جو عاشق ہیں یا جو ناصر ہیں وہ کیسے پہنچیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا, جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. لو جی 2-3 روایتیں میں سنا دیتا ہوں, باقی شاید تفصیلی جواب پھر کبھی عرض کروں گا. پہلی تو ہے زندوں کے لیے, فرمایا تو انتظار میں رہے, پہلا قدم جنڈ میں ہوگا دوسرا کعبہ میں ہوگا. بھئی تو پہلا قدم جنڈ میں, تجھے ایئرپورٹ جانے کی تجھے فلائٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف انتظار کر, وہ تجھے طاقت دے کے بلوا لے گا. دوسری روایت یہ ہے اگر تو بستر پہ سویا ہوا گھبرا نہیں, بابا بستر بھی اٹھا لے گا, بابا بستر بلا لے گا. اور اگر تو دنیا سے چلا گیا گھبرا نہیں, وہ تیری قبر پہ آ کے تجھے بلائے گا. آج تو اسے بلا, کل کو وہ تجھے انشاءاللہ وہ بلا لے گا. ایک ندا ہوگی جوان, ایک ندا آئے گی آسمان سے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے حق آ گیا, باطل مٹ گیا. بھئی آج تک باطل مٹا نہیں, اب یہ آیت کی حقیقت سامنے آئے گی. کہہ دیجئے حق آ گیا. مومن قبروں میں سوئے ہوئے ایک دوسرے کو ہلا کے کہیں گے اٹھ وہ آ گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ظاہر ہوں گی جن سے کنفرم ہو جائے گا وہ آ گیا ہے. ہم تیاری کر لیں وہ بلا لے گا, ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا وہ چاہتے وہ بلا لے گا, اور وہ بڑا کریم ہے. یقین کیجئے میں تو کسی وقت سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر سرکار آپ کے 313 ہیں تو یہ صدیوں سے عزاداری کیوں جاری کروائی؟ تو میں جس نتیجے میں پہنچا, میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ اگر ساری شیعہ قوم تیار ہو گئی تو وہ علی کل شیء قدیر کا مظہر ہے, وہ 313 کو 3 کروڑ 13 بھی کر سکتا ہے. بندے نے میرے سوال کیا, شاہ جی آپ نے کیسے جملہ کہہ دیا وہ 3 کروڑ 13 کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے کربلا سے سیکھا. کہنے کیا سیکھا؟ میں نے کہا جون آیا تھا حسین کے بعد, سرکار میرا نام مزل کی لسٹ میں شامل ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہتے سرکار اس کا مطلب میں اس قابل ہی نہیں ہوں, میرا بدبودار خون آپ کے کمال خون میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. رحمت نے جوش مارا, فرمایا تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. جب فرمایا نا 71 تھے تو تھا نہیں لکھ دیتا ہوں, یہاں بھی معاملہ یہی ہے نہیں لکھ دے گا. تھوڑی ہمت تو کریں. اور کوئی سوال؟ جی اور کوئی سوال؟ شاباش. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, السلام علیکہ یا شریک القرآن. کوئی بھی سلام ہے. بڑا اچھا جملہ فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی امام کو سلام کرنا ہے, بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, ضرور کیا کرو. حالانکہ شریعت میں جن کو سلام کر رہو تو وہاں سے جواب آنا واجب ہے. بالکل
تو کتنی خوش نصیبی ہوگی، ہم صبح کہیں گے ہمارا سلام ہو، وہ کہیں گے میرا بھی تجھ پہ، سبحان اللہ۔ بلکہ یہاں ایک اور حکم بھی ہے، وہی بتاتا جاؤں۔ حکم ہے غیبت میں ہر مومن کو چاہیے اپنے دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کا صدقہ نکال کے کرے، چاہے ایک سکہ کیوں نہ۔ امام فرماتے جو اس طرح کرے گا سارا دن اس کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ سورہ ہے العمران، آیت نمبر 31 بہترین سورت اور بہترین آیت ہے۔ عرض کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو معزز سامعین، آپ کے سوالات کو جو میسج کی صورت میں آپ نے بھیجے ہیں اس کو تھوڑا سا گفتگو کا اس وقت موضوع بنا لیتے ہیں۔ بڑے اچھے پیارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ نے ہم سے مختلف فورمز پہ جو سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں جو پوچھا ہم سے کہ مولا حسین علیہ السلام آپ نے دعا کی ہے کہ آپ کو خوش رکھیں، شکریہ، آمین آمین، مہربانی۔ آپ نے یہ میسج کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے ہر کام حل ہو جائے۔ دیکھیں، اگر آپ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے حبدار ہیں، تو آپ ایک چیز ضرور سوچیں کہ آپ کو ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہے۔ اگر آپ ان کی رضا پہ راضی رہنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کا عشق کمال پہ نہیں جائے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں یہ آج آپ نے خواہش کی یہ بھی ہو گیا، شام کو خواہش کی وہ بھی ہو گیا، کل خواہش کی یہ بھی ہو گیا، پرسوں خواہش کی وہ بھی ہو گیا، ساری زندگی جو کہتے رہے ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بڑے خدا کے کریم نمائندے ہیں، بڑے کمال مظہر ہیں، لیکن آپ کو ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا ہوگا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے حبدار ہیں تو پھر آپ ان کی مرضی پہ چلنا سیکھیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیسے چاہتے ہیں، تو یہ ذرا بہتر ہو جائے گا زیادہ۔ آپ سرکار کی مرضی پہ چلنا سیکھیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیں تو اس حوالے سے میں یہی دعا آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ یہ مانگیں، کیا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے دعا بتا دے۔ جو پروردگار عالم، بڑا کمزور، بڑا کوتاہ، بڑا نااہل سا انسان ہوں، کوئی عمل پلے نہیں ہے، خالق کائنات مجھے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آ جائے، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ دعا مانگنی ہے، پروردگار مجھے میرے امام کا قرب عطا فرما۔ آپ یقین کیجئے جن کو قرب مل جائے نا، پھر کسی چیز کے مانگنے کی لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اگر قرب مل جائے تو ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری ہماری مفاتح الجنان میں بھی ہیں، باقی دعاؤں کے کتب میں بھی ہیں۔ یہ دعا پڑھو گے یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ دعا پڑھو گے یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ دعا پڑھو گے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ساری زندگی ہم نے مسئلے حل کرواتے رہنے ہیں، اور ہمارے مسئلوں کے بارے میں تو ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے محبوب کی رضا میں رہنے کے لیے۔ تو کیا خیال ہے ان کی رضا پہ رہنے کے لیے، پھر ان پہ نہ چھوڑ دیں، جو وہ مناسب سمجھے وہ دے دیں۔ بس یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ان کے انتظار میں رہیں، ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہ ہوں، کہیں رہ نہ جائیں، کہیں کھو نہ جائیں، کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں پیچھے نہ ہو جائیں، بس یہ ڈر رہنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی تکلیف میں، پریشانی میں ایسی میں مبتلا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے امام سے دور ہونے لگے، تو فوراً مدد مانگ لیا کریں۔ اے پروردگار عالم کے کریم مظہر، اے خداوند عالم کی طرف سے زمین پر عین اللہ، میں انتہائی کمزور آپ کی رعیت کا نوکر عرض کر گزار ہوں، مجھے اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیجیے گا، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں ایسی راہوں میں نہ چل پڑوں جس کی وجہ سے مجھے آپ کا قرب بھی نصیب نہ ہو۔ تو یہ عرض کر دیا کرے۔ تو اس کے بعد کسی نے میرے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ یہ بھی ہیں اور یہ بھی، مطلب آپ علم بھی کوشش کر رہے ہیں بانٹ لیں اور معرفت بھی بانٹ رہے ہیں، وہ یہ کہ کسی صاحب نے میسج میں لکھا ہے۔ تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حقیقت کیا؟ حقیقت تو یقین کریں میں خود نہیں جانتا، کیونکہ میں جن کے آسرے پہ، جن کے سہارے پہ چلتا رہتا ہوں، تو وہی مجھے چلاتے ہیں، وہی مہربانی فرماتے ہیں، وہی احسان فرماتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس ان کی مہربانی نگاہ پن ہے، اور آپ سب کی محبتیں ہیں،
آپ مطلب حوصلہ بڑھاتے ہیں، میری ہمت بڑھاتے ہیں، آپ میری بات جو میں کرتا پھر رہا ہوں اس پہ غور فرماتے ہیں، آپ سنتے ہیں، میری یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں حقیقت اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک ضرور بات کہوں گا کہ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ یقیناً خون کے ذرات میں کوئی چیز ایسی ضرور شامل ہوگی اجداد کی طرف سے جس نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا، اور الحمدللہ میں اس چیز کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہوں کہ ہمارے اجداد نے، آباء و اجداد نے، جن کی بدولت آج روئے زمین پہ رہنے والے، جن کے شجروں کا بھی پتہ نہیں ہے، آج وہ خدا کا شکر ہے وہ کلمہ گو کہلوا رہے ہیں۔ یہ سادات کے مرہون منت ہے۔ سادات نے بڑی محنت کی ہے، سادات نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا، سادات نے روئے زمین پہ جا کے ایک مقام پہ جا کے لوگوں کو معجزات دکھا کے حقیقت کی طرف متوجہ کروایا۔ سادات کی محنتیں ہی محنتیں ہیں۔ تو باقی میں نہیں جانتا حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کوئی عشق کی چنگاری اندر ایسی ہے کہ جو مجبور کرتی ہے کہ تمام مومنین کو محبت امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا جائے، اور یہ جو پھنسے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں، ان کا رخ مولا کی طرف موڑا جائے، تاکہ یہ کم از کم یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ سرکار ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں یہ مسئلے ہیں، سرکار ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور تیسری میری جو خواہش ہے، ویسے تو بہت ساری اس حوالے سے خواہشیں ہیں، مطلب سرکار زمانہ کے حوالے سے جو تیسری خواہش ہے آج بتا ہی دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے، جو میں نکل رہا ہوں گاؤں شہر ملک نکل رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کوئی رہ نہ جائے، سب سرکار کے مطابق بن جائے، سب سرکار کو وفاداروں میں اپنا شمار کروا سکے، سب سرکار کے جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، میں کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، مدد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ سردار سجاد بات کر رہا ہوں لیا سے۔ آپ سجاد صاحب لیا سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ، اللہ کے احسان ہے میرے مالک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سردار میرا دونوں ہاتھوں کا پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سلام، بہت بہت شکریہ مالک، آپ کو آپ کی حفظ و امان میں رکھے، مالک آپ کو بہت بہت وسیع علم عطا کیا ہے۔ لوگ کیوں پوچھتے ہیں یہ علم جو آپ بانٹ رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یار یہ کیا بانٹ رہے ہیں۔ بس یہی میرا سلام تھا کہ مجھ جیسے ان پڑھ بندے کو آپ نے انسان بنا دیا، یہی آپ کی کریمی ہے، سید کا ظرف ہے۔ باقی مرشد میرے کو سوال نہیں ہے، میں تو ابھی تک جواب دے ہوں۔ بڑی بات ہے جی سجاد صاحب آپ نے بڑی ہمت کی۔ میں کوئی 2-3 دن پہلے میں حاضر ہوا تھا مظفر گڑھ، ملتان، شوجہ آباد، ان علاقوں میں مولا کے پیغام کے لیے آیا تھا، تو آپ ماشاءاللہ ادھر مظفر گڑھ لئیے سے تشریف لے کے آئے ہوئے تھے، اور رات کا خطاب تھا، رات کو آپ واپس بھی یقیناً چلے گئے ہوں گے، پتہ نہیں کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں، تو بہرحال بڑی بات ہے اتنی دور سے آپ آئے ہوئے تھے۔ سردار یہ کرم کیا تھا، مجھے پوسٹ جب ملی میں کام کر رہا تھا کہ اس طرح سمجھے کہ میں جب آپ کی پوسٹ دیکھی مجلس کی، میں اس وقت درخت پہ یہ گھاس کھاتے ہیں جانور، اس کی کٹائی کر رہا تھا، تو میں فوراً نیچے اترا، گھر آیا اور ادھر آ کے سردار بادشاہ زمانہ سے 2 رکعت نماز پر وصل حاجت طلب کی، اور سردار پتہ بھی نہیں چلا، پہنچ بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، گھر آ گیا۔ یہ سرکار کا کرم تھا، مجھے وہاں بلوا لیا، یہ اس کا احسان تھا۔ ماشاءاللہ آپ کو دیکھنے کی حسرت تھی، آپ کے زبان سے جو لفظ نکلے وہ ابھی تک رپیٹ ہے ذہن۔ بڑی بات ہے۔ کتنی دیر وہاں رہے تھے؟ میں ان پڑھ بندہ۔ جی سردار؟ کتنی دیر رہے تھے مجلس کے بعد؟ سردار میں مجلس کے بعد تقریباً اپنی مطلوب مہدی، ہیرا مہدی سب کو دعا سلام کر کے آیا تھا، اور میں 9:30 بجے نکلا تھا وہاں سے، تو میں 11:30 بجے گھر پہنچ گیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں مولا کیسی مدد فرماتے ہیں، ماشاءاللہ۔ سردار نہیں پتہ چل رہا کرم کدھر سے آ رہا، یہ ان کی عطا ہے۔ مجھ جیسا بندہ، ان پڑھ بندہ، 1000 لوگ جو لوگ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں شادی میں، بولتے سجاد آپ دعا منگائیں۔ واہ واہ، یہ کرم ہے میرے سردار کا۔ واہ، اور میں آپ کا نوکر ہوں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کے حاسدین کو جو آپ سے حسد کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو عقل دے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے، حسد نہ کریں۔
कोई बात मालिक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमन में रखे। कोई बात नहीं सजाद भाई, ये मैंने ऐसे बात नहीं कर दी कि लोग मुझे कहते हैं कि सजाद आप दुआ मंगवाएं। कहीं कोई फौतगी हो उधर जाता हूँ वो लोग बोल देते हैं, दूसरे तीसरे दिन किसी की शादी हो वो दुआ बोल देते हैं। मेरी तो एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा कुन वली कल, जब से मुझे पता लगा है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये करम है सरदार, ये बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा और तौफीक मैं हर तकरीबन मुहर्रम से लेकर और कुछ नहीं कर सकता। मालिकों की हर जुमेरात को सरकार की दुआ करवाता हूँ। मालिक को क्योंकि मंजूरी दी है, मालिक ने खुद ने मंजूर की है। और मेरे मुर्शिद असद बुखारी का मेरे सर पे इसी तरह हाथ रहे और सुल्तान जमाना मेरी हर दुआ करम फरमा देते हैं मुझे। सजाद भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल कद्र हैं, आप हमारी औलाद हैं, हम आपके बाप हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मुर्शिद नहीं है तो आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और इंशाल्लाह हम इसी तरह आपके साथ, बल्कि हर मोमिन के साथ जो मुतवज्जे रहेगा, हम इंशाल्लाह साथ हैं, उनको गाइड भी करेंगे, उनका हौसला भी बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो मुतवज्जे हैं या मुसलसल राब्ते में, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इमाम की तरफ मुतवज्जे होने में गुजरवाएं। इलाही आमीन। सरदार मेरे आप बाबा हैं, मैं आपका नौकर हूँ। ये जो मेरी जबान है ना सरे की, उसमें हम ज्यादातर सैयद सरदार को मुर्शिद बोलते हैं। सरदार आप ये महसूस ना किया करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं वो मुर्शिद आपको नहीं मानता जो तवीज़ देने वाले होते हैं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। बाबा मैं आपका नौकर हूँ। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह आपको नजर बद से महफूज रखे। और मेरी तरफ से पूरी टीम को, इमाम आवर टीम को मेरी तरफ से दोनों हाथ का सलाम। जी बहुत काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया सरदार। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था कि ये बताइए कि नौकरी के लिए और रिस्क के लिए कैसे कैसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें। तो इस ज़मन में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा जिन्होंने हमसे सवाल किए हैं, आप सरकार की खिदमत में 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ये ज़रूर अदा करें। उसके बाद एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें, या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की। और उसके साथ एक चिराग जला लें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम का और कोशिश करें, अर्ज़ी ये करें, मौला ये नौकरी, ये रिस्क, ये जो मामलात हैं ज़िंदगी के साथ जो चलते हैं, सरकार इसलिए इसमें वसअत अता फ़रमाए ताकि मैं आपकी मज़ीद नुसरत कर सकूं, आपके ज़हूर की राह हमवार कर सकूं, अपनी ज़िंदगी को आपके एक काम के मुताबिक ढाल सकूं। तो इस अंदाज से ज़रूर सरकार से अर्ज़ी गुजारिश करें, मेहरबानी फरमाएंगे। ये नहीं कि ये मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, वो तो इंसान की ख्वाहिशात ऐसी हैं बेलगाम घोड़े की तरह, कभी ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद हमारे पास एक सवाल आया था कि हम कारोबार या मुलाजमत में रहते हैं, कैसे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से राब्ता में रह सकते हैं। तो इस ज़मन में भी मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप कहीं भी रहते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, कोई भी करते हैं, तो उसमें यही महसूस करें कि उसमें मतलब इमाम की रज़ा को मुक़द्दम रखें। कोई चीज़ ऐसी सरजद ना हो आपके इन कामों में जिसकी वजह से आप सरकार से दूर हो जाए, सरकार की निगाह ख़ास से दूर हो जाए, सरकार की मेहरबानी से दूर हो जाए, सरकार के ख़ास करम से दूर हो जाए। कोई भी काम कर रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी कारोबार में, तो आप करते हुए सरकार के रज़ा को मुक़द्दम रखें। मौला कैसे राज़ी रहेंगे, कोई हरकत, कोई काम, कोई ऐसा सरजद ना हो जाए जिसकी वजह से मैं इमाम की निगाहों से दूर हो जाऊं। तो एक चीज़ इसको मुक़द्दम रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आए, अगर आपके पास वक्त है इन कामों में, जैसे बंदा फारिग बैठा होता है कारोबार में या नौकरी में या किसी काम में फारिग बैठा होता है, कोई आ जाए, उसकी उम्मीद बढ़ाएं, उसका हौसला बढ़ाएं। कोई सवारी बन के पास आपके पास आता है, बन के उसका हौसला बढ़ाएं, उसको बताएं कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा ज़रूर तेरे लिए अब मामलात में आसानी फरमाएगा, लेकिन तू अपने आप को इमाम के लिए न सिर्फ वक्फ कर बल्कि सरकार की तरफ अपने आप को भरपूर मुतवज्जे भी कर। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, कॉल ले लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुखारी साहब कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? मैं सैयद ओन मोहम्मद बात कर रहा हूँ पंजगुर एयरपोर्ट से। कैसे हैं जनाब? सैयद ओन अब्बास कहाँ से? पंजगुर बलोचिस्तान से। अच्छा पंजगुर, माशाल्लाह बड़ी दूर से। सैयद साहब आप पंजाब के लगते हैं।
जी जी, मैं बेसिकली लियाकतपुर का हूँ, तो यहाँ एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये था जी सही सर, कि हमें कैसे पता चले कि हमारे वक्त का इमाम हमसे राजी है। सही साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बस आप लाइन पे रहें, मैं आपका बाकी वो जो पिछले सवाल थे मैं बाद में जवाब दूंगा। तो सही साहब, सबसे पहले तो इस चीज़ की हसरत होनी चाहिए हर मुहिब आले मोहम्मद में कि उसको चाहिए हसरत में कि उसको कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसका इमाम नाराज़ हो जाए, वो कोई ऐसी हरकत सरजद ना करे अपनी ज़िंदगी में जिससे वो इमाम से दूर हो जाए। पहले तो ये है, और जब ये चीज़ समझ आ जाए फिर अब अगला स्टेप ये है कि वो कौन से काम करूं जिससे इमाम राजी रहें। उसमें सैयद साहब सबसे पहला काम ये है, अपनी तन्हाइयों को पाक रखो, इमाम राजी होते हैं। सैयद साहब अपनी ज़बान में मिठास और शीरीनी लाओ, मतलब मोहब्बत से बात करो, किसी की ग़ीबत और गिला ना करो, किसी को बुरा भला ना कहो, किसी को गाली ना दो, आप इमाम की रज़ा को बड़ी जल्दी पा लेंगे। तीसरी बात, अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगियाँ तो गुजर ही जाती हैं शाह साहब, लेकिन रोना धोना ना हो ज़िंदगी में। आज मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, जिस तरह इंसान की आदतों में है, दूसरे की चीज़ देख के इंसान मुतासिर भी बड़ा होता है और रोता धोता भी नजर आता है। उसके पास है मेरे पास नहीं, उसके पास है मेरे पास नहीं। इन चीज़ों से बाहर निकलो, मेहनत ज़रूर करो, इसका ये मतलब नहीं कतन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, नहीं, मेहनत करो, जो सरकार का सदका मिले उस पर राजी रहने की कोशिश करो। नंबर 4, शाह साहब आपकी जिंदगी में शुक्र कमाल होना चाहिए। अगर आप चाहते इमाम आपसे राजी हो जाए, शुक्र कमाल हो। अगर शुक्र ना आ रहा हो, इमाम की रजा पे राजी होने को नफ्स माइल ना हो रहा हो, तो उसका बेहतरीन 2 तरीके मैं बताने लगा। पहला तरीका ये, अपने वहां करीबी किसी शहर के हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं, सारे वार्ड्स को देखें, कहीं आपको जिगर का मरीज, कहीं गुर्दे का मरीज, कहीं कान का मरीज, कहीं आंख का मरीज, कोई दिल का मरीज, बड़े मरीज आपको पड़े हुए मिलेंगे। फिर आप देखें कि आप पे कर्म कितना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो उसका दूसरा तरीका ये, कब्रिस्तान में जाएं, कतबे पढ़ें, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई 75 साल का, कोई 50 साल का, कोई कितनी सालों के पड़े हुए हैं। वो हैं जिनके पास वक्त खत्म हो गया, आप वो हैं जिनके पास वक्त है। तो आप राजी रहना सीखें, शुक्र करना सीखें, खुदा आपको और देगा, और इन्हीं रजा में ही इमाम की रजा छुपी है। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज शाह साहब, अगर आप चाहते इमाम आपसे राजी हो तो आप इमाम से मोहब्बत करने वालों से अपना रवैया बहुत अच्छा रखें, यानी जितनी हो सकती है उनकी मदद करें, उनका साथ दें। वैसे भी कोई भी है खुदा की ज़मीन पर रहने वाला खुदा का बंदा, मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार की रिज़ाए ख़ास ज़रूर हासिल होती है जब मौला के चाहने वालों की मदद की जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। आपने वाक़या सुना होगा जिसमें एक शख्स ने 7वें इमाम के दौर का अली बिन यकीन के हवाले से वाक़या भी मौजूद है, जिसने मुलाकात का टाइम नहीं दिया था, कोई आया था मिलने के लिए, तो मौला ने फरमाया पहले उसको राजी कर, उसके पास जा, फिर मेरे पास आना। तो ये चीज़ 5वीं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, अगर 5 चीज़ों को ही मजबूती से सैयद साहब थाम लिया जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो सकता है कि सरकार की रज़ा को हासिल किया जाए। बेहद शुक्रिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके वक्त में बरकत दे। शुक्रिया सैयद साहब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर इख्तलाफात कैसे ख़त्म हो सकते हैं? हमसे किसी ने सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल है। इसी में मैं अर्ज़ करूँगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे किसी कलमा गो का कोई इख्तलाफ नहीं है सिवाय एक के, मतलब मुहिब्बान आले मोहम्मद, ये जो फ़िक़्ह जाफ़रिया, ये जो है सिलसिला, इनके मुताबिक, यानी हमारे मुताबिक ये है कि सरकार दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, जबकि हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि अभी उन्होंने पैदा होना है, अभी आना है। बस एक ही इख्तलाफ है, बाकी कोई इख्तलाफ नहीं। उन्होंने आना है, ज़रूर आना है, उनके पास पहुँचना है, सब ने पहुँचना है। यहाँ तक किताबों में लिखा है बिरादरान अहले सुन्नत ने, हदीस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह मज़हब ने फरमाया पत्थर पे, इस पे बर्फ़ पे चल के क्यों ना जाना पड़े, तुम लब्बैक कहना। तो इस हदीस को हमारे जुमला उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा है, तुम्हें बर्फ़ पे चल के क्यों ना जाना पड़े, तुम उन्हें लब्बैक कहना। और आने वाले के बारे में लिखा है कि वो बिल्कुल शबीह रसूल होंगे। फिर उनके बारे में लिखा है कि उनके हाथ में सारे तबरुकात रसूल होंगे, वो जब आएंगे तो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। यानी ये चीज़ें वो हैं जो हर जगह दोनों घरों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी मौजूद हैं। मगर इख्तलाफ सिर्फ एक बात पे है, बाकी कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, इंतज़ार का हुक्म है, उन्होंने आना है।
تو ماشاءاللہ انتظار میں تو سارے مسلمان، بلکہ آپ یقین کیجئے مختلف مذاہب کے لوگ مختلف ناموں سے خدا کی طرف سے کسی نہ کسی نمائندے کے انتظار میں ہیں اور ہیں، تو بس وہ انشاءاللہ آئیں گے، باقی تو کوئی ایسا اختلاف سرکار پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا ظہور امام کی شیعہ حدیث میں کون سی جگہ سب سے زیادہ بیان کیے گئے، یعنی سرکار آئیں گے کہاں؟ تو معزز سامعین، جو سب سے زیادہ جگہ بیان کی گئی ہے وہ خدا کا مقدس گھر، وہ مکرم گھر جسے نبیوں نے بنایا تھا، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو سرکار کے حوالے سے وہ کعبہ میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ بہت جلد بادشاہ آنے والے ہیں اور کائنات کا مسیح آنے والا ہے، کائنات کا خیر خواہ آنے والا ہے، تو انشاءاللہ سارے مسلمانان عالم ان کو سلام بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور جیسے وہ کہیں گے ان کی اطاعت بھی کریں گے۔ خدا سب کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے آج ماشاءاللہ 50ویں جو ہماری قسط تھی، ایپیسوڈ تھی، اس میں بڑی خوبصورت گفتگو، بڑے پیارے سوالات، بڑی بہترین سجیشنز، بہت کمال حوصلہ افزائی اور بہترین کمنٹس اور خوبصورت دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن کیا، اور مسلسل آپ دیکھتے رہے۔ اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا، کوشش کیجئے گا کوئی بھی پروگرام آپ کے پاس امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے پہنچتا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو ضرور شیئر کریں مومنین میں، تاکہ لوگوں کا جذبہ، لوگوں کی محبت سرکار کے حوالے سے اور بڑھے۔ اور اگر کسی بھائی کی، کسی بہن کی، کسی بیٹی کی ہم کال نہیں اٹھا سکے تو اس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں، امید کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیں گے، چونکہ کال کا سلسلہ جب چل پڑے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو حق پہ رہ کے حق کے مطابق زندگی گزارنے کی حقیقت والی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان چیزوں سے بچائے جس سے خدا کا رسول اور رسول کے پیارے ناراض ہوتے ہیں، اور خدا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ یا علی علیہ السلام مدد، صاحب و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ہم سب کے وارث۔